کتنے دن کا اسٹے تھا آپ کا؟ میرا تھا I was there for around 7 to 8 days. 7 to 8 days. I was hectic, ٹھیک تھا، لیکن یہ ہے کہ صحیح تھا الحمدللہ. کافی اچھی ملاقاتیں بھی ہو گئی شیخ ماشاء اللہ. ہاں اچھا میٹ اپ بھی اچھا ہو گیا. بالکل کافی تھا پلان تو میرا زیادہ رکنے کا، بٹ آئی کیم بیک بیکاز آف سم تھنگز اوور ہیئر. بالکل اینڈ انشاء اللہ تعالیٰ میں اللہ کام ہے، چلتے رہیں گے، کبھی یہاں کبھی وہاں. کافی لوگ ہیں جن کے گلے شکوے آ رہے ہیں کہ شیخ صاحب جلدی چلے گئے، ہمیں ان کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا. کافی تھے پرائیویٹ ڈنرز وغیرہ بھی تھے، لیکن ہم ان کو کیٹر نہیں کر سکے بیکاز ادر پرائرٹیز تھیں. بس یہ ہے کہ الحمدللہ ایک اچھی کمیونٹی سے ملاقات ہو گئی، اوورسیز کمیونٹی کے بھی کچھ مسئلے ڈسکس ہو گئے، اور جو میں کر سکتا تھا وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ مزید اچھی دوستیاں بھی بن گئی ہیں، نئی آفرز بھی کافی ہیں. انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ول بی لوکنگ فارورڈ فار doing something for the people in the Middle East and فیوچر Khalij. بگ پلانز انشاءاللہ انشاءاللہ definitely. تو جی حسن بھائی، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا کافی زبردست ہے اور کافی مطلب لیڈرشپ کے اوپر ہے. لیڈر اسپیسیفکلی قیادت کے اندر جو مسائل ہیں، لیڈرشپ ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اندر، جہاں جہاں لیڈرشپ کا رول ہے، جس جس ایسپیکٹ میں ہے، وہاں وہاں جو اس کے ایشوز ہیں یا اس کے جو ہائیز اینڈ لوز ہیں یا رائز اینڈ فال ہے لیڈرشپ کا، کہ لیڈرشپ کہاں کہاں مسائل کا شکار ہوتی ہے، کہاں کہاں ڈیسیشن میکنگ، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پوڈ کاسٹ میں. تمہاری آواز تو مجھے یہاں تک نہیں آ رہی، لوگوں تو کو عوام کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ شیخ لوگوں کو آ رہی ہے میری آواز. تو حسن بھائی کیا خیال ہے شیخ سب سے کہاں پہلے سے تو شروعات کریں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل شیخ قیادت کہتے کیسے ہیں، لیڈرشپ کہتے کیسے ہیں؟ کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قیادت جو ہے وہ ایک فلسفے، ایک پرسپیکٹو یا کسی نیڈ یا کسی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ از ایوری تھنگ آل فائن؟ یس سر آل گڈ. اب آپ آل گڈ؟ اچھا جی. تو از اے ویژول اور گڈ؟ تو قیادت جو ہے نا وہ نارملی کہتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جمع کر لے، کسی بھی پرسپیکٹو کے اوپر وہ جمع کر لے، اینڈ وہ جو ہے وہ سوچ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگی کہ وہ اچھے کے اوپر ہوگا یا برے کے اوپر ہوگا. بالکل. لیکن اب وہ ضرورت کے تحت ہو، وہ جو ہے وہ ان مائی ہمبل اوپینین از کہ قیادت وہ چیز ہے جو مختلف مائنڈ سیٹس، مختلف نظریات، مختلف احساسات اور مختلف مزاج اور مختلف طبیعتیں اور مختلف نسل اور رنگ و نسل کے لوگوں کو بالکل کسی ایک چیز کے اوپر اکٹھا کر لے، صحیح جمع کر سکتا ہے ان کو. صحیح. دیٹ از واٹ لیڈرشپ از، کہ ان کو جمع کرے اور پھر اس کو وہ کہیں پہنچائے، پھر وہ ان کو کسی جگہ کے اوپر پہنچائے، صحیح. کسی مقام تک پہنچائے، کسی منزل تک پہنچائے، کسی لیول تک پہنچائے، کسی تربیت تک پہنچائے. لیکن بڑا اس کا پرسپیکٹو ہے کہ وہ ان کو جمع کرنے کی صلاحیت کو ہم قیادت کہتے ہیں، اور پھر وہ ان کو کسی مقام تک پہنچانے کی صلاحیت کا نام آپ کا صحیح. من مائی ہمبل اوپینین یہی لیڈرشپ ہے، یہی قیادت ہے. زبردست ہو گیا. صحیح. تھوڑی سی ڈسٹربنس آ گئی تھی جس کی وجہ سے نا میری کانسنٹریشن ٹوٹ گئی. نہیں کوئی مسئلے تو کی آئی بات ہوپ نہیں. آئی واز فیئر ان مائی ڈیفینیشن. اچھا اس میں اسی آپ کے اس جواب سے ایک چیز میں ڈرائیو کی میں نے کہ کیا لیڈرشپ ہمیشہ جو ہے وہ کسی کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے یا لیڈرشپ خود کلیم بھی کی جاتی ہے؟ مطلب ایک ہے لیڈرشپ کا مقام حاصل کرنا اور ایک ہے لیڈرشپ خود آپ کو کوئی ہینڈ اوور کرے. کیا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے؟ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اس کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ ہینڈ اوور کرنے کا نام ہے؟ کیا میں سوال نہیں سن سکتا. لیڈرشپ جو ہے وہ بیسیکلی مطلب آپ کی گیجٹری آج کافی زیادہ چل رہی ہے. حذیفہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دم لیڈرشپ دم کریں نا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں. آج کیا واٹ از ہی سیئنگ؟ بیسیکلی حذیفہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کسی کو دی جاتی ہے، ایک لیڈر جو ہے نیچرلی بورن ہوتا ہے. ہم اس سوال کو ہم اس طریقے سے ریفریز کر لیتے ہیں کہ کیا لیڈر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے، یا the leader is always. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ اگر تو آپ ایک
اسپیشل ایٹریبیوٹس کو لیڈرشپ سے نسبت دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ خصوصیات خاصہ ہوں تو ہی ایک آدمی قائد کہلائے گا. تو یہ بڑی میری نظر میں بہت ہی تنگ ڈیفینیشن ہے, صحیح. بہت ہی مقید ڈیفینیشن ہے یہ قیادت کی. قیادت مختلف حالات میں جنم لیتی ہے. اس کا ایک حصہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو جمع کر سکے, لیکن حالات بہت زیادہ, حالات کبھی کبھی قیادتوں کو جنم دے دیتے ہیں. ظلم و ستم قیادتوں کو جنم دے دیتا ہے, آپریشن قیادتوں کو جنم دے دیتا ہے, دکھ اور غم کبھی کبھی قیادتوں کو جنم دے دیتا ہے, انسان میں کی ایک آواز بن جاتا ہے. نظریہ انسان کو ایک اس نظریے سے جڑے ہوئے احساسات اور جذبات قیادت کو جنم دے دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ایک انسان پیدا ہوا تھا کہ وہ لیڈر بنے گا یا وہ کیا, نہیں بھائی. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں, جس نے بھی کسی بھی اسٹیٹس کو سے یا کسی بھی کلٹ سے یا کسی بھی کنویں سے یا کسی بھی خواب کی تعبیر کی طرف قدم بڑھایا نا, تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا وہ جب تک کہ اس کے ساتھ لوگوں کا ایک مجمع اس کو اکٹھا نہیں کیے بغیر پہنچے گا نہیں. ورنہ اینڈ اس میں ایسا ہی ہو جانا ہے جیسے کہ ایک آدمی تھا, وہ سول پروپرائٹر تھا, اس نے دکان کھولی, کام کیا, مگر اب اولاد بھی ہو گئی اور اس کے بھتیجے بھی تھے, بھانجے بھی تھے, بھائی کے بیٹے بھی تھے, دوست یار بھی تھے. وہ کسی کو انگیج کر کے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکا, کمپنی کی شکل نہیں اختیار کر سکا یا جماعت نہیں کھڑی کر سکا. تو اینڈ پھر سول پروپرائٹرشپ ہی ہوگا آپ کا, اینڈ جو ہے وہ پھر سول پروپرائٹرشپ ہی ہوگا آپ کا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جو یہ حالات کے تحت بہت ہوتی ہے. صحیح. It is very much according to the situations that are going on. پھر اس کے اندر کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے قیادت کے اندر, صرف ایک صلاحیت, ایک تو میں نے کہا نا جمع کرنے کا پرسپیکٹو, بالکل. مگر جمع کرنے کے لیے جو اوصاف چاہیے وہ کچھ کے حالات بنا دیتے ہیں, کچھ کی تربیتیں بنا دیتی ہیں, اور کچھ کے جو ہے وہ ان بلٹ تو سارے انسان ایک جیسے ہیں نا, ما من مولود الا یولد الفطرہ. کچھ کو طبیعت علیحدہ ملتی ہیں اللہ کی طرف سے, کچھ کو مزاج علیحدہ مل جاتا ہے, لیکن ایک لیول کے اوپر ہم یہی کہیں گے کہ وہ پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ اور وہ سسٹم اور اس کے اندر جو اس میں جو اوصاف اور جو ایٹریبیوٹس اور جو کیریکٹرسٹکس اس کی بلڈ ہوتی ہیں, اس صلاحیت کو اس جمع کرنے کی صلاحیت میں اس کا کتنا استعمال ہو رہا ہے, اس میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ بھائی یہ پیدا بہت سے لوگوں کے اندر لوگوں کو جمع کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, ان کو کلیکٹ کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لیڈ کریں, they want to lead. اور بہت سے لوگوں میں وہ اوصاف نہیں ہوتے, مگر ان کے اندر ایک نظریہ, ایک کاز, حالات یا کسی بھی چیز کو لے کے میدان میں اترنے کا بہت ہیوی ایلیمنٹ ہوتا ہے, مگر ان کے پاس اوصاف نہیں ہوتے. تو کبھی کبھی نیت ہوتی ہے اور صلاحیت نہیں ہوتی, صلاحیت ہوتی ہے تو اوصاف نہیں ہوتے, اوصاف ہوتے ہیں تو نیت نہیں ہوتی, نیت ہوتی نہیں ہوتی کہیں کہیں پر جو ہے وہ دس از اے مکس آف مینی تھنگس. تو یہ کہنا لیڈر از میڈ اینڈ لیڈر از بورن وغیرہ, یہ سوال اپنے اندر بڑے مسائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. حالات بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے ایک قائد رہنما جو ہے وہ آگے سامنے آتا ہے. باقی دوسرے لیول کے اوپر لیڈرز آر آلویز میڈ, اینڈ اٹس اے لیڈر ہو میکس لیڈرز. ایک قیادت ہی دوسری قیادتوں کو جنم دیتی ہے, اور ایک قیادت ہی دوسری قیادتوں کو مفقود کرتی ہے, انہیں گراتی ہے. تو یہ تو بڑا سبجیکٹیو ہے اپنے سینس کے اندر کہ لیڈر پیدا ہوتا ہے یا بنانا پڑتا ہے یا ڈھونڈنا پڑتا ہے. وہ حالات بناتے ہیں اس کو بہت کچھ, کہ اس میں ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. جب ایک انسان فیل ہی نہیں کرے گا کسی سینس میں اس کو قیادت, تو وہ وہاں پر نہیں پیدا ہوگا. وہاں پر حالات کو آپ مائنس نہ کریں, سوچ کو مائنس نہ کریں, نظریے کو مائنس نہ کریں, ظلم و ستم کو مائنس نہ کریں, نیڈ کو آپ مائنس نہ کریں. نیڈ تھی تو اسٹیو جابز آئے نا سامنے. اب سامنے تو آپ کو ایک اسٹیو جابز ہی دکھے گا, پیچھے ایک فوج ہے نا جس کے ساتھ وہ پہنچا ہے یہاں. اس کو کس نے انسٹیگیٹ کیا اس کے اندر آنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے اس نے شروعات کسی اور چیز سے کی, مگر وہ پھر کہاں سے کہاں وہ بنتی گئی. So this is in a nutshell from my side. بالکل. شیخ, میں نے جو تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا ہے, میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ لیڈرشپ بیسکلی ٹیم مینجمنٹ کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے, ایسا ہی ہے؟ نہیں,
کیا ٹیم لیڈنگ اسکلس کو ہم لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں؟ ون آف این ایسپیکٹ کہ بھائی کہ ٹیم مینجمنٹ اگر ایک اس بندے کی پراپر ہے تو وہ لیڈرشپ اس کا ایک حصہ ہوگا کہ اس نے جو ہے نا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چلنا ہے, اس نے ٹیم کو مینج کرنا ہے, حساب کتاب ہے, لیکن دس از یہ ایک جز ہے قیادت کے اندر, یہ ایک جز ہے, یہ اس کا ایک پارٹ ہے, کل نہیں ہو سکتا. قیادت فیصلوں کا نام ہے, برانڈنگ کا نام ہے, امیجنگ کا نام ہے, پوزیشننگ کا نام ہے, جنگوں کا نام ہے, فیصلوں کا نام ہے, اپرچونٹیز تلاش کرنے کا نام ہے, لمیٹیشن ہینڈل کرنے کا نام ہے. یہ اس کے اندر ٹیم مینجمنٹ ایک اس کا جز ہے کہ اس نے جو اس کی مین کور ٹیم ہے اور پھر اس کے نیچے ایک ٹیم ہے اور پھر اس کے آگے ایک ٹیم ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. مگر ایک ٹائم پر تو وہ عوام میں بالکل سپریڈ ہو جائے گی نا یوں کر کے, تو اس کے اندر جو ہے ٹیم مینجمنٹ ایک جز ہے, لیکن ہر بندہ کسی قیادت کے ساتھ جڑا ہو ضروری نہیں ہے وہ اس کی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ ہر بندہ جو آپ سے جڑا ہوگا وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہو, لیکن قیادت اس کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہے. ٹیم ایک علیحدہ پرسپیکٹیو ہے, عوام ایک علیحدہ پرسپیکٹیو ہے, آڈینس جو ہوتی ہے. شیخ میرا ایک پرسنل اپنا سوال ہے خود کا کہ ضروری ہے کہ لیڈر جو ہے ایکسٹروورٹ ہی ہو؟ لیڈر ہمیشہ ایکسٹروورٹ ہی ہو یا انٹروورٹ بھی لیڈر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, جب ہم نے بنیاد کے اندر ہی یہ سوال رکھ دیا ہے کہ قیادت جو ہے وہ جمع کرنے کا تو مطلب لوگوں کو دعوت دینے کا نام, لوگوں کو بلانے کا نام ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنے کا نام, نظریات کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا نام, ایک فورم کے اوپر مختلف مزاجوں کو جمع کرنے کا نام ہے, مختلف برادریوں کو جمع کرنے کا نام. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کہے کہ جی میں ایکسٹروورٹ نہیں ہوں, انٹروورٹ ہوں, نہ وہ اپنے تو کھینچنے کے لیے اس کو جذبات نکالنے پڑیں گے, احساس نکالنا پڑے گا, نصیحتیں کرنی پڑیں گی, کلام کرنا پڑے گا, تقریریں کرنی پڑیں گی, اسے حالات میں سامنے آ کے لوگوں کے ساتھ منگل کرنا پڑے گا, سوشلائزنگ کرنی پڑے گی. یہ ساری مائنس کر دیں گے تو وہ پہلی ڈیفینیشن چیلنج ہو جائے گی آپ کی. جو شخص اپنے اندر ہی اپنے آپ میں رہے گا اور کہے گا نہیں بس میں دل سے پیار کرتا ہوں, قوم خود ہی سمجھ جائے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے, اور اظہار خیال نہیں ہوگا اور اظہار بات نہیں ہوگا, یہ کیسے چل سکتا ہے؟ مطلب ہم اظہار نہیں کریں آپ سے محبت کا, ہم اظہار نہ کریں تو ہم یہ کیسے ہوگا؟ لیڈر ہیز ٹو بی این ایکسٹروورٹ, ایون اف ہی از ناٹ دین ہی ہیز ٹو بی این ایکسٹروورٹ. اظہار خیال کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اس نے بہت کچھ بولنا ہے نا, اس نے تنقید بھی کرنی ہے, اس نے تربیت بھی کرنی ہے, اس نے تصحیح بھی کرنی ہے, اس نے تنفیذ بھی کرنی ہے, اس نے تعلیم بھی کرنی ہے, اس نے تدریس بھی کرنی ہے, اس نے تشہیر بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اپنے آپ میں کیسے سمٹ کے رہ سکتا ہے؟ ایک بھائی نے بڑا اچھا کامنٹ کیا کہ لیڈر از mentally and ideologically alone and physically he is surrounded by people. Do you agree with this thing کہ ideologically وہ اکیلا ہوتا ہے, جو ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے کہ لیڈر جو ہے وہ اپنا غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتا, اور یہ ساری باتیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ Yours is not working? No, mine. حسن کنٹینیو کریں جی. آپ اپنا کوشچن پورا کریں. دیکھیں میں اس میں یہی کہوں گا کہ فرسٹ آف آل کہ قیادت جو ہوتی ہے, وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے, اور قافلہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیں. قیادت جو ہوتی ہے, اس کو پیچھے کر دو تھوڑا سا. اچھا, قیادت جو ہوتی ہے وہ آگے ہوتی ہے, اور قوم جو ہوتی ہے نا وہ پیچھے ہوتی ہے. صحیح. تو جو آگے ہوگا وہ حالات کی سنگینی کو علیحدہ طریقے سے سمجھ رہا ہوتا ہے. آگے والا پیچھے والے کو بہت سی باتیں نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ ایک علیحدہ گرائنڈ سے چل رہا ہے, وہ ایک علیحدہ معاملات سے چل رہا ہے, وہ علیحدہ دکھوں سے چل رہا ہے, وہ علیحدہ ڈسکوری سے چل رہا ہے. اس لیے قیادت کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے اسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے, نہ اس کے پیروں کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس کے قد کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس کی ڈسکوریز کو سمجھ سکتا ہے. جب پیچھے والے بہت سی امیچورٹیز اور بہت سی عمر کے تقاضوں اور بہت سے معاملات سے گزریں گے, تب ان کے آگے بہت سے راز کھلے جاتے ہیں کہ بھی اچھا یہ وجہ تھی, یہ وجہ. اس لیے ایک لیول کے اوپر لیڈرشپ تنہا ہی ہوتی ہے,
ایک لیول کے اوپر اسے نہیں سمجھ سکتا, اس کی مین کور ٹیم بھی شاید نہ سمجھ سکے, اس پہ ٹرسٹ لیول چل رہا ہوتا ہے, لیکن یس اے لیڈر از ایٹ مینی پلیسز آل alone by himself mentally and intellectually. فزیولوجیکلی فزیکلی تو وہ ہمیشہ انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ, بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا وشاورہم فی الامر, آپ مشاورت کرتے ہیں, آپ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک لیول کے اوپر وہ ایک انٹلیکچوئل درویشی جسے ہم نہیں کہتے, ایک انٹلیکچوئل تنہائی اس کی ہمیشہ رہے گی, کیونکہ اس کی ڈسکوری دوسری لوگوں کے مقابلے میں بہت تیز, ریپڈ اور بہت ڈائنامک اور ڈائیورس ہوتی ہیں, جس کے لیے وہ لوگ دوسرے لوگ ابھی ریڈی نہیں ہوتے. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹس دا بگیسٹ کاسٹ آف بینگ اے لیڈر؟ حذیفہ جتنی تیری ابھی جو ہے نا تھوڑا سا جان ڈالے نا آپ, مطلب اتنے آپ نہیں, یہ سب جو لونلینس ہے, I can't hear you when I'm sitting over here. I can't hear you. Yes, go ahead. یہ جو لونلینس ہے, ڈو یو تھنک دس از دا بگیسٹ کاسٹ آف اے لیڈرشپ آف اے لیڈر کہ وہ بہت ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا؟ ابھی نقصانات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ لیڈر بننے کے نقصانات کیا ہیں, وہ تو میرا خیال ہے شیخ زیادہ اچھا بتا سکیں گے. Yes, he is alone at many places. مشکل ہے کہ وہ سمجھا سکے کہ اس پہ پریشر کتنا ہے, اس کی سوچ کتنی ہے, کیا وہ چاہتا ہے اور کیا چل رہا ہے اور کیا معاملات ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تم رو کے زیادہ اور ہنسو گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم اوپر آسمانوں پر دکھایا گیا نا, تو اس کا بھی پریشر ایک نارمل آدمی تھوڑی کنٹین کر سکتا ہے. لیڈر ہمیشہ آگے ہوتا ہے. اسی طرح مدینے کے اندر ایک ٹھا کی آواز آئی, صحابہ سارے اس وقت بھاگے دیکھنے کے لیے, کیونکہ نئے نئے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے, گارڈ آن تھا سب کا. سو وین دے سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز کمنگ, ہی واز آلویز ریڈی. اس کا پریشر, اس کا جو فور کاسٹنگ ہے, اس کو جو تھریٹ انکاؤنٹر ہے, جو وہ نقصان وہ دیکھ سکتا ہے, جو معاملات وہ دیکھ سکتا ہے, جو میکروز کو وہ کور کر رہا ہوتا ہے, جو ویژن اس کی سمجھ ہے وہ کسی اور کی اس طرح نہیں ہو سکتی until and unless وہ اس لیول کا قائد تیار کر کے کھڑا کر دے. تو اس کا سب سے بڑا ہی ٹاسک یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنا غم اتارے قوم کے اندر, اپنی مین کور بینچ کے اندر اپنا ویژن اتارتا ہے, اپنا ڈر اتارتا ہے, اپنا روب اتارتا ہے, اور اپنی سوچ اتارتا ہے, اس کی گہرائی اتارتا ہے, اپنی فکر اتارتا ہے, اپنے ڈیریویٹیوز اتارتا ہے, اپنے ایکسٹریکشنز اتارتا ہے, اپنے استنباطات اتارتا ہے, اپنی جو مشاہدات ہیں وہ اتارتا ہے, پھر ان کو انکلکیٹ کر کے طریقے سے ان کے اندر رکھتا ہے, اور جس طرح خود اس نے پلیسمنٹ بڑی صحیح رکھی ہوتی ہے نظریات کی اپنے, تو ان میں بھی اتارے. یہ بڑے چیلنجز ہیں, تو وہ بھی ریڈی نہیں ہوتے بہت سی چیزوں کے لیے, تو اس کی جنگ ہمیشہ تنہا ہوگی, بڑے عرصے تک وہ تنہائی میں رہتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, پھر یہ سوال ہوئی ہے تو گو ہیڈ پلیز. اس کو بھی, کیونکہ شیخ اکثر لوگوں کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے. آج ہمیں عدیل بھائی اس لیے مسنگ ہو رہے ہیں کہ عدیل بھائی جو ہے نا وہ ہمیں زندہ رکھتے ہیں. جی جی اس کے ساتھ دونوں آپ دونوں کی آج بیٹری آف ہوئی ہے میرے خیال سے. نہیں شیخ, ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھنے میں بڑا زبردست لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک لیڈر جو ہے لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے, اور بڑا مزہ آ رہا ہے جی, سارے لوگ اس کے انڈر ہیں, لوگ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, تقلید ہو رہی ہے, جو بھی ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ لیڈر بننا کیا اتنا ہی مطلب مزیدار کام ہے, یا اس کے مطلب کہیں گے نا کہ ڈرا بیکس کہہ لیں, یا مطلب پریشانیاں کیا کیا ہیں لیڈرشپ کو ان اے نٹ شیل, مطلب جو ایک فینٹیسی نظر آ رہی ہوتی لوگوں کو کہ یار کہ لیڈرشپ کا مطلب ہے فالوئنگ ہے, لوگوں کا پیار ہے, لوگوں کی رسپیکٹ ہے, لوگوں کا ہجوم ہے, جو آپ نے کہا کہ بھائی جو جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو کلیکٹ کر سکے. لیکن اس کلیکشن کے پیچھے اور اس پیار اور محبت کے پیچھے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یو بینگ ایز اے لیڈر آئی وڈ سے, یا یو بینگ ایز دا ایز ون آف دوز کوالٹیز جو آپ کے اندر ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فینٹیسی کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی فینٹیسی ہے اور کتنی ریالٹی ہے, اس میں کیا ریالٹیز ہیں, لیڈرشپ کی ریالٹی کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ اس بات کو تو سمجھیں کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے, ڈوب کے جانا ہے. اس کا ایک جز ہے کہ بھائی لوگ بھی آتے ہیں, پیار بھی ملتا ہے, محبت بھی ملتی ہے, اپریسیشن بھی ملتی ہے, لیکن the thing is گولی بھی تو پہلے وہی کھائے گا, تکلیفیں بھی اس نے سب سے پہلے اٹھانی ہیں, اور کتنے ڈاؤٹس اس کو آتے ہوں گے, اس کی مینٹل اسٹرگل اور مینٹل فائٹ کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ کہنا کہ کیا, دوسری میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ حالات کے تحت جب انسان آتا ہے اور سنسیریٹی کے ساتھ آتا ہے اور اخلاص کے ساتھ آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے, تو اس کا مقصد کبھی بھی نہ فیم ہوتا ہے, نہ شہرت ہوتی ہے, نہ لوگوں میں چرچا ہوتا ہے, نہ یہ ہوتا. وہ ایک آدمی بھی ہوگا تو اس کو بھی
اسی ویژن کو, اسی مقصد کو, اسی سوچ کو اتارنے کی کوشش کرے گا. تو بخاری کی ایک حدیث تھی, جب میں نے پڑھی اپنے استاد سے تو میں بہت ہل گیا کہ بعض انبیاء ایسے آئے, وَالنَّبِيُّ مَعَهُمْ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ, کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو صرف ایک آدمی ملا یا دو نے ان کی دعوت قبول کی. اب یہیں پہ کمر ٹوٹ جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 200 سال 100 سال دعوت کا کام کر رہا ہے اور رسپانس نہیں ملے آگے سے, تو یہی کمر توڑ ہے بہت زیادہ. تو اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے نا, اللہم انی اعوذ بک من دعوت لا یستجاب لہ ومن آئی سیک ریفیوج فرام یو اللہ دیٹ آئی ڈو ناٹ گیٹ رسپونڈڈ بائی دا پیپل. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری دعوت قبول نہ کی جائے, میری آواز قبول نہ کی جائے. اس کے بعد جو ہے پھر حدیث میں آتا ہے وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, بعض انبیاء ایسے تھے جنہیں ایک بندہ نہیں ملا. اور کیا کہتے تھے نوح علیہ السلام کہ دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ میں نے صبح شام پکارا اپنی قوم, ولم یزد دعائی الا فرارا, ولم یزد دعائی ولم الا, یزد دعائی الا فرارا, کہ دعا نہیں سنی لیکن کوئی میرے ولم یزد دعائی ولم یزدہم دعائی الا ولم یزدہم دعائی الا فرارا, کچھ نہیں بڑا مگر وہ مجھ سے اور فرار ہوتے گئے. تو یہ تو کم تکلیفیں تھوڑی ہیں. ہر قیادت کو تھوڑی مچھی لگ جاتی ہے, ہر قیادت کو تھوڑی فالوور سے ملتی ہے, مگر اس سے اس کی قیادت پہ نقص تھوڑی اٹھایا جا سکتا. یہ تو اللہ کی دین ہے, کسی کو زیادہ ملتی ہے کسی کو کم ملتی ہے, لیکن قیادت کا جو درد ہے, جو تکلیف ہے, اس لیے تو کہا گیا اسلام میں قیادت کا تصور یہی ہے کہ وہ مانگی نہیں جاتی. یہی سوال بھی آیا لوگوں کا. اسلام میں جو قیادت کے ایتھکس ہیں, جو قیادت اور امامت کے آداب ہیں, کہ یہ مانگی نہیں جاتی کبھی, یہ ملتی ہے. جس نے مانگی ہے, میرے خیال سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں, اس کو دینا بھی نہیں. جو کہنا کہ مجھے لیڈرشپ دے دو, پولیٹیکل لیڈرشپ دے دو, سیاسی قیادت کا جو خود نمائندہ خود بن کے سامنے آئے نا, اسلام نے منع کیا اس کو دینے سے. اب آپ اس پر جمہوریت اور پاکستان کے نظام پر اور عصر حاضر پہ لے جائیں گے تو دیکھیں میں ان حالات پر تو اس کو نہیں فٹ کرنا چاہوں گا اس ٹائم پر. بہرحال لیکن کرینہ یہی ہے کہ جو مانگے اسے مت دو, کیونکہ قیادت نہ پاور کے لیے کی جاتی ہے نہ فیم کے لیے کی جاتی ہے, سیاست بھی جو ہے, سیاسی قیادت بھی جو ہے, اور نہ ہی وہ پیسہ کمانے کے لیے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تین ہی ہے, پاور, پیسہ اور شہرت. قیادت حالات کے تحت کی جاتی ہے, ایک نظریے کے تحت کی جاتی ہے, ایک نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک درد کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک معیار کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے, ایک مقام کے حصول کے لیے کی جاتی ہے, ایک دور کو ادواروں میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے, ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, لمحوں کو لمحات میں بدلنے کے لیے کی جاتی ہے. قیادت تو ضروریات اور حاجات سے بڑھ کے روحانیت کو اچیو کرنے کے لیے کی جاتی ہے. یہ تو ہوتی ہی من جانب اللہ ہے, جسے مل جائے. اس لیے جسے ملے وہ اس سے پیچھے ہٹے, جس نے اس کو طلب کیا ہے. اسلام کے پرسپیکٹو میں اس کے نفس میں مرض ہے. جس نے قیادت کو طلب کیا ہے, اور یہ مرض تک لے جائے گی, کیونکہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا چیپٹر جو ہم پڑھتے تھے وہ تھا حب العلو, دا لو آف ڈومیننس, لوگوں کے اوپر اپنا غلبہ جمانے کا جو ایک, یہ اسے مرض القلب, یہ دل کی ایک غلیظ بیماریوں میں منافقت کی اور نفاق کی ایک ہے, کہ وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر چودھری بن جاؤں, میرا لوگوں پہ ٹیکا ہو جائے, سب میرے نیچے آ جائیں, میری رائے بھی سب پر مقدم کر دی جائے, میرا فتویٰ بھی سب پر مقدم کر دیا جائے, اور میرا علم بھی سب پر مقدر کر دیا جائے, اور میرا ڈنڈا بھی سب پہ مسلط کر دیا جائے. یہ بیماری ہے بہت بڑی. اسے تزکیہ نفس کے اندر مسلمانوں کے اماموں نے بہت ایڈریس کیا, حب العلو, the love of power and lead, the love of power and dominance. اس سے تو پناہ مانگتے تھے بڑے لوگ جو تھے, یہ اللہ ہمیں نہ ملے. لیکن اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مل رہی تھی, حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً ابو بکر صدیق کو پوائنٹ کر دیا کہ آپ ان کو دے دیں, کیونکہ دے نیو کہ یہ کام,
کیونکہ یہ انسان اپنے نفس کے لیے جب کرتا ہے نا تو یہ تو اس پہ تو بربادی ہے انسان, کیونکہ یہ پیور ایک کاز کی سروس کے لیے کرتا ہے. لیکن تو لیڈرشپ کا ایک اور مزہ اٹھائیں گے, بری لیڈرشپ ہو یا اچھی لیڈر ہو, اگر اس کی ایک صفت یہ کہ وہ جمع کر سکتا ہے, اس کی دوسری بڑی صفت ہے وہ قیادت کسی کاز کو سرو کرتی. کاز ہی نہیں رہے گا, کاز نفس بن جائے گا تو وہ قیادت پھر کچھ اور کرتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا جی, کہ کیونکہ قیادت کے ساتھ ایک تیسرا معنی لگا دیں, پھر آپ آگے دونوں کنٹینیو کر لے گا, وہ ہے کہ قیادت کے ساتھ قربانی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. تو نفس کے لیے جو چل رہی ہوگی وہ قربانی تھوڑی دے گا, وہ تو قربانیاں لے گا لوگوں کی, خود تھوڑی دے گا. قیادت نام ہی قربانیوں کا ہے, کٹنے مرنے کا نام ہے, اور پہلے کٹنے کا نام ہے, پہلے کٹنے مرنے کا نام ہے. تو قیادت سیکریفائس, حالات اور بڑی ٹینشنز کے اندر کریٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہ کوئی موج مستیاں تھوڑی ہیں کہ جس کو انسان کہے کہ اس میں بڑی عیاشی ہے. تو جن قیادتوں میں یہ چیزیں آئی ہیں انہیں زوال بھی بڑا سالڈ نصیب ہوا دنیا میں. لیکن شیخ جیسے آپ نے کہا کہ قیادت جو ہے مانگی نہیں جاتی, لیکن یہاں پہ لوگوں کا بھی سوال ہے کہ اگر مجھے فیلنگ آ رہی ہے, ایک وائب آ رہی ہے کہ آئی ایم اے لیڈر, مطلب جو باتیں آپ نے بتائیں کہ میں بھی یہی, ابھی آپ کنٹینیو جو کریں. باتیں بتائیں کہ وہ لوگوں کو جمع بھی کر رہا ہے, وہ مطلب لوگوں کو ساتھ لے کے بھی چل رہا ہے, مطلب سارے پوائنٹس اس میں فیکٹر کر رہے ہیں, اس کو ایک وائب آ رہی ہے آئی ایم اے لیڈر. ایک بندہ کیا ہے, کرے وہ, ایک بندہ ہے جو گرو کر رہا ہے, اور وہ ایک ایز اے لیڈر گرو کر رہا ہے, اور وہ سسٹم آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے, سسٹم آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن he knows that I can take the ship, he knows that I have that capability to gather people and to work for a cause. لیکن جو آپ کی والی بات ہے کہ یہاں پہ جو ایک بڑا میکرو رکھا ہوا ہے کہ ہم لیڈرشپ جو ہے وہ مانگی نہیں جاتی اور طلب نہیں کی جاتی, لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ سسٹم بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, اور جنہوں نے پک کرنا ہے یا جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اگر وہ فیلئر پہ ہے یا وہ جو ہے وہ ایٹ فالٹ ہے, تو کیا اس طریقے کا بندہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے کسی طریقے سے یہ احساس دلا سکتا ہے دیٹ آئی ایم دا رائٹ گائے؟ نہیں, دیکھیں آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے نفس کی عزت کرتا ہے. ہم تو ویسے آج چاہتے تھے میں ڈسکس کروں کہ ایک لیڈرشپ کو کیا کیا چیلنجز انٹرنل, ایکسٹرنل, فزیولوجیکل, اسپرچول آتے ہیں. ابھی وہ آ رہے ہیں. آپ نے تو تعریفات کے اندر ہی اتنا ایکیڈیمک کر دیا, اس کو لوگ کہیں گے پریکٹیکل بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر. یہ باتیں تو سب کوئی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال میں تو چاہتا ہوں آپ مین مسائل پہ آئیں کہ بھائی ابھی جو لیڈرشپیں کھڑی ہیں وہ کن مسائل پہ کھڑی ہیں. پوائنٹ یہ ہے جب آپ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں نا, یہ بھائی میرے نفس کو چڑھی کہ یار میں کوئی بڑا پہنچا ہوا, مجھے یہاں ہونا چاہیے, مجھے یہاں ہونا چاہیے. جب انسان نے اپنے نفس کو گلوریفائی کرنے کے لیے, جب انسان نے اپنے نفس کو گلوریفائی کرنے کے لیے, اپنے نفس کی تعظیم اور تکریم کے لیے قیادت اپنائی ہے نا, تو وہ پہنچ جاتا ہے کہیں پر, لیکن ایک لیول پر تھک جائے گا, نفس کی بھوک ختم ہو جائے گی, نفس کی تعظیم ختم ہو جائے گی, نفس کا مزہ ختم ہو جائے گا, چھوڑ دے گا. اس لیے اپنے نفس سے بڑے ٹارگٹ کو اور اپنے نفس سے بڑے ویژن کو اور اپنے نفس سے بڑے عزم کو لے کے اگر وہ بڑھے گا تو ہی وہ شہید ہو سکتا ہے اس راستے میں. جن لوگوں نے اپنی ذات کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا اسٹیو جابز اور بل گیٹس سے پہلے کیا لوگوں نے اٹیمپٹ نہیں کیا؟ کیا عبدالستار ایدھی سے پہلے لوگ ویلفیئر کا کام نہیں کر رہے تھے؟ کیا جو ہے یہ ادیب رضوی صاحب سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ کیا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ نیٹ جیو سے پہلے لوگ نہیں تھے؟ نیشنل جیوگرافک, کیا ڈسکوری, کتنوں نے اٹیمپٹ کی ہوگی ڈسکوری چینل بنانے کی, کتنوں نے اٹیمپٹ کی ہوگی. پاکستان کے اندر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, الیکشن 40 کے قریب لڑتی ہوں گی میرے خیال سے, تو کیوں نہیں اتنا بڑا والیوم آ سکا؟ کیوں نہیں اتنا بڑا والیوم؟ کیونکہ ان کی ذات کیونکہ وہ جو اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا وہ تھک جائے گا ایک ٹائم. جو کسی نظریے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے نا وہ لڑتا ہے پھر اینڈ تک, وہ لمبا جاتا ہے. اس لیے آج جتنے بھی ہماری ہر کارپوریٹ فیلڈ میں ہو, پولیٹیکل فیلڈ میں ہو, انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں, کہیں پر بھی جو لیڈرشپ آ رہی ہے اگر وہ اپنے لیے تو وہ تھک جائے گا. اسے 100 کروڑ 10 کروڑ آ جائیں گے, کہے گا بس خلاص, اس سے زیادہ مجھے, وہ تھک جائے گا نا. کیونکہ پہلے کروڑ تک پہنچنے کے لیے اور پہلے 10 لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور پہلے 12 لوگوں تک پہنچنے کے لیے از آل گڈ.
ہاں یہ ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا. پہلے 5 لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہی اس کا سارا پہلے جو ہے وہ ٹارگیٹ کو میٹ کرنے کے اندر ہی اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. ایسا ہی آپ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ 10 کروڑ کا آدمی بن گیا, 5 کروڑ کا آدمی بن گیا اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آ گیا اور اب صوبہ تھک جائے گا, وہ کہے گا میں کیوں وفاقی لیول پہ نیشنل لیول کی جماعت بناؤں, میں بس یہی یہ صوبے کی حد تک ہی بہت ہوں, یہی بڑی اچیومنٹ. ایک بندہ چیمبرز آف کامرس کے اندر ایک پوزیشن پر آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہوں, مجھے تھوڑی پورے چیمبر کا پریزیڈنٹ بننا ہے. وہ کیا چیز لے کے جاتی ہے لوگوں کو آگے؟ یا تو پھر بہت پھر ان کا یا تو نفس اتنا بڑا تھا کہ وہ نفس ایوریسٹ پہ کیوں چڑھے گا ایک آدمی, وہ کہے گا میں نے 3-4 پہاڑ کر لیے, شوق تھا پورا ہو گیا. ایک کاز ہوتا ہے, ایک نظریہ ہوتا ہے جو ذات سے بڑا ہوتا ہے, جس کے بعد جا کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جان دیتے ہیں اس کے. تو یہ ہے میرا جواب اس کے اوپر, ادنا سا ناقص علم ہے کہ یہ صحیح, یہ اپنی سے بڑا ہوگا تو ہی یہ کھینچ جائے گا, یہ نفس کے تو مسئلے پہ کر ہی نہیں سکتا, تھک جائے گا وہ. صحیح, زبردست. اچھا شیخ, یہاں پہ ہم کیونکہ ہمارا ایکچوئل جو تھیم تھا اور جو ٹاپک تھا وہ چیلنجز آف لیڈرشپ کے اوپر تھا, یا لیڈرشپ کے جو فقدان ہیں یا لیڈرشپ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر تھا. تو لیڈرشپ اچھی جا رہی ہے, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ فائن, لوگ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لوئلز بھی بن رہے ہیں, کور بھی بڑھ رہی ہے. لیکن ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم ایک ایسا وقت آتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ چھوڑ کے بھی جاتے ہیں, نئے لوگ آتے بھی ہیں. تو what do you think, what's in your perspective the biggest challenge کہ جب لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے عروج کے بعد اور اپنی ایک میچور گروتھ پیریڈ کے بعد ایک زوال کا شکار یا ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے, اس کا سب سے بڑا ریزن آپ کے عروج نزدیک کے کیا ہے؟ سوال کو پہلے لے کے آپ نے تو شروعات کا سوال ہی نہیں کیا نہیں, کہ شروعات میں کیا ہوتا ہے. آپ نے اس کو عروج پہ جا کے سوال کر لیا, یہ تو بعد کا سوال تھا. سوال تو پہلے یہ ہونا چاہیے تھا نا صحیح کہ آئی تھنک یو ہیونٹ ڈن یور ہوم ورک ٹوڈے. مجھے لگتا ہے آپ یہ سوال پہلے کریں نا کہ بھائی جان پہلے میں جب اس کو احساس ہوا ہے کہ اس نے جب احساس کیا ہے کہ اس نے ایک ویژن کو, ایک کاز کو, ایک سوچ کو سرو کرنا ہے, اب کیا کرے گا وہ؟ پہلا کام کیا کرے گا وہ؟ پہلی چیز اس نے کیا کرنی ہے؟ صحیح. لیڈر, آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے لیڈر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ از اے لیڈر ڈسکورڈ اینڈ ہاؤ ڈز اے لیڈر ڈسکورز ہمسیلف کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کام میں نے کرنا ہے. یہ تو سوال ہی نہیں اٹھایا آپ نے. آپ تو لے گئے عروج کے بعد جا کے, کیا عروج تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے کوئی. عروج کہاں سے ملتا ہے کسی کو؟ پہلا کویسچن یہ ہونا چاہیے تھا یہ پتہ کیسے چلتا ہے. پہلی صفت ہوتی ہے قیادت کی کہ وہ ہمیشہ, وہ ایک نظر کرم ہوتی ہے اللہ کی اس کے اوپر کہ وہ لوپ ہولز دیکھتا ہے. صحیح, وہ لوپ ہولز دیکھتا ہے, وہ پہچان جاتا ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے. اس مسئلے کو آپ سے میں نے جب کہا اس بات کو کہ حالات پیدا کرتے ہیں لیڈر کو, حالات اس کی اس صفت کو پیدا کرتے ہیں جس کے تحت وہ کہتا ہے کہ میں جمع کروں گا سب کو. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. تو قیادت میں جب یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ نظر ہی نہیں ہے دیکھنے کی اور پوری لیڈرشپ کی نہیں ہے, تو آپ جتنا بھی بین جاتے رہیں گے نا سانپ کے آگے, فرق اس کو کچھ نہیں پڑنا. آپ کتنے بھی ڈھول مچا لیں کچھ نہیں فرق پڑنا, ان کے اس کی دیکھنے کی نظر ہی نہیں ہے. قیادت سب سے پہلے وہ نظر ہوتی ہے جو پیدا کرتا ہے اللہ اس کے اندر, کہ وہ دیکھنا شروع کرتا ہے یار یہ مسئلہ ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ مسئلہ ہے, ہمارے ہاں غربت کا یہ مسئلہ ہے, ہمارے ہاں مہنگائی کا یہ مسئلہ ہے, ٹیکنالوجی کا یہ مسئلہ ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری کے یہ مسائل ہیں, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا یہ مسئلہ ہے, یہاں پر جو ہے وہ کاروبار کی سہولیات کا یہ مسئلہ ہے, جوانوں کا یہ مسئلہ ہے, بوڑھے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, عورتوں کے یہ مسائل ہیں, اور اشرافیہ کے یہ مسائل ہیں, پاورفل طبقے کے یہ مسائل ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے یہ مسائل. وہ نظر دیکھنا شروع کرتی ہے. صحیح, وہ نظر دیکھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو, وہ پہلے انتظار کرے گا کہ کوئی اور ایڈریس کر رہا ہے تو بھائی میں اس کو اسی کو فالو کر لیتا ہوں. اٹس گڈ ٹو بی اے فالوور دین ٹو بی اے لیڈر.
پہلے ایک اچھی سوچ یہ بھی ہونی چاہیے. سارے چودھری بن جائیں گے تو فالو کس نے کرنا؟ یار اگر کوئی بندہ معاشرے کے مختلف پاکٹس میں کسی کاز کو سرو کر رہا ہے, میں اپنا آپ اس کو حوالے کروں, میری انرجی اس میں چلی جائے. لیکن جب ایک قوم کا مزاج ہی یہ بن جائے کہ بھئی سب انرجیاں بس مجھے ایکچولائز کرنے میں لگیں گی, یہ انڈیویجولزم نے تو قوموں کو برباد کر دیا. بس میرے مسائل دیکھنے ہیں, میں نے, میرا مسئلہ سب سے بڑا ہے, میرے تفرقات ہیں, میرے پرابلمز ہیں, میرے ایشوز ہیں جو میں نے ایڈریس کرنے ہیں. میں نے دیکھنے ہی نہیں, میں نے اجتماعیت کے اندر کلیکٹیولی ایشوز دیکھنے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے قوم کا کام, ایک لیڈ قیادت کا کام, کہ اس کی وہ نظر ہوتی ہے. اس نظر کے بعد جب اسے دیکھتا ہے نا کہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہا اس مسئلے کو, کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی اس کے اوپر, کوئی تحریک کھڑی نہیں ہو رہی اس کی اصلاح کے اوپر, کوئی تغیر نہیں آ رہا اس انقلاب کے اوپر, اور معاشرے کی اور عوام کی اور ہر طبقے کی ایک ضرورت ہے وہ چیز, تو وہاں پر اس آواز نے جنم لینا ہوتا ہے. یہ ہے قیادت کا پہلے. تو وہ اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے اس کی ڈائنامک سیکھتا ہے. پہلے دنیا میں سب سے بڑی للکار جو کسی نے دی ہے نا, کسی قیادت نے, وہ ہے قل لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی للکار تھی, سب سے بڑا سٹیٹس کو کا چیلنج تھا یہ, کہ اللہ کے سوا کوئی غیر اللہ نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے نظر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک نظر تھی, 40 سال اس نظر کو آپ نے پہنچایا ہے وہاں تک کہ وہ نظر معاشرے کی ایک شر کو دیکھ رہی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصب ملنے سے پہلے کچھ آئسولیشن تھی آپ کی. 36 سال کی عمر میں آپ غار حرا میں چلے گئے, کٹے تھوڑے سے دنیا سے, یکسو کیا اپنے اندر سے اپنے آپ کو. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا چیز ملی تو وہ تھی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کی اس دقیق اقرأ بسم ربک الذی, اللہ کے تعارف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب علمی تعلق سے اللہ نے شروعات کی, کہ اس اللہ کے تعارف سے شروعات کی اس تحریک کی, اس انقلاب کی. تو اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو ہی نہیں سمجھتے, فیلڈ کو نہیں سمجھتے, اگر آپ اس جانرے کو نہیں سمجھتے, اس کلیے کو نہیں سمجھتے جس میں آپ نے انقلاب لانا ہے, جس میں آپ نے نام بنانا ہے, اور جس میں آپ نے کام کرنا ہے, اور جس میں آپ نے تحریک کھڑی کرنی ہے, آپ خاک کچھ کر سکیں گے اس کے. تو قیادت کا پہلا کام اس فن کے اندر وہ نظر رکھنے کے بعد اس فن کی مہارت ہے. علم مائنس کر کے قیادت اس فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی. یہ والی سوچ کہ کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں علم والے خرید کے کھڑا کر لوں گا, ایک نہ ایک ٹائم پر پٹ جائے گا وہ بھی. صحیح. کیونکہ اس روح کو اپنی ٹیم اور اس قوم کے اندر جو ڈال رہا ہوتا ہے نا, وہ علم کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر قیادت علم سے قاصر ہے, اور قیادت علم میں ناقص ہے, اور قیادت اس مطالعے اور مشاہدے میں ضعف کی شکار اور کمزور ہے, وہ روحانیت اور وہ عقیدت اپنے فالوورز کے ساتھ پیدا ہی نہیں کر سکتی اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اس نے دوسرے ماہرین رکھے. قیادت کے اندر وہ حسن لازم ہے جس کے ساتھ لوگ جڑیں گے کہ اس کے اندر اس فن کا امتزاج بھی ہو. وہ فن جس فیلڈ میں وہ کھڑا ہے, اگر سیاست کے لحاظ سے کھڑا ہے تو وہ قوم کی نبض کو سمجھتا ہو, وہ لوگوں کو سمجھتا ہو, ملک کی وہ سمجھتا ہوگا, تو جب وہ بات کرے گا تو وہ ان حالات کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہے. تو یہ تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ وہ پہچاننے کے بعد, اس میں ماہر فن وقت لگانے کے بعد, جب وہ اس میں نعرہ بلند کرے تو فیلڈ کے لوگ یہ نہیں کہہ سکیں آپ کیوں اس ڈومین کو کلیم کر رہے ہیں سر, آپ کہاں سے آ گئے. اس لیے بڑے سال کشتی گھمانی پڑتی ہے حذیفہ کلیم کرنے سے پہلے کہ سر ہمیں تو آپ نہ روکے نا اس فیلڈ میں آنے کے لیے. بڑے سال کشتی قیادت کو گھمانی پڑتی ہے انڈیفائنڈ زونز میں, اس قیادت کو کلیم کرنے کے لیے کہ سر آپ تو دیکھ رہے تھے نا, ہم تو آپ کے ساتھ تھے اس میں. اس لیے قیادت اپنا علمی تنوع, سفر, مطالعہ, مشاہدہ, سیکھنا, سکھانا, فیلڈوں کے اندر رہنا, مارے کھانا, مہارت کو حاصل کرنا, یہ کبھی نہیں چھوڑتا. پھر جب وہ اس کے اندر وہ چیز سیکھ لیتا ہے اور مار کھا لیتا ہے اور پٹ جاتا ہے اور پریکٹیکلی گزرتا ہے اس میں سے,
تبھی تو وہ اتارے گا کسی کے اندر. تو اگر سطحی لیول کا علم لے کے وہ اتارے گا کسی کے اندر تو سطحی قسم کی اس کو مقتدی ملیں گے. اگر ڈیپ گراس روٹیڈ اس کا علم ہے نا اور ایپلیکیشن ہے اور پریکٹیکل تجربہ ہے تبھی وہ کسی کو اس ضرورت کو انکلکیٹ کر, پہلے وہ گلوریفائی کرائے گا اس فیلڈ کو, اس سبجیکٹ کو, اس پروڈکٹ کو گلوریفائی کرائے گا لوگوں کے اندر کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, مانو یہ بھی کوئی چیز ہے. میں جب مدرسے سے نکلا اور دنیا تو باہر سے پڑھی, امریکہ جا کے دین مدرسوں میں پڑھا, میں نے اس وقت یہ چیز محسوس کی تھی کہ یہ لوگ جو جس لیول پر دین کو ٹریٹ کرتے ہیں نا ہماری کمیونٹی کے, میں اس کا اس لیول پہ ڈنگا منواؤں گا کہ یہ کہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے میں دین بیچنا چاہیے, نعوذ باللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ دورہ معیار کی دنیا سیکھنے کے لیے 30-30 ہزار روپے دے سکتے, اور جہاں عربی کی بات 10 قسم کی ہو, من 8 قسم کا ہو, فی 7 قسم کا ہو, اور اس کے اندر جو ہے تفسیروں کے ابواب لکھیں, اور 1400 سال میں اتنی کتب ہوں کہ دریائے فرات کالا ہو گیا جب ہلاکو خان نے حملہ کیا ہماری خلافتوں کے اوپر. اتنا علم کتب میں لکھا گیا جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو ہم نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے. تو اس علم نے تو 800 لوگوں کی کمپنی چلانے کے علم کو آپ HRM کہتے ہو, 1000 لوگوں کی کمپنی چلانے کو آپ HRM کہتے. ہم نے 3 بر اعظم چلائے اور ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ لاگ فائلز کیا ہیں, ہسٹوریکل ریفرنسز کیا ہیں. اس لیے تو وہ پہلے ہم نے سمجھا کہ یہ ایک سونا ہے, پھر اس کو لانے کے لیے اس کے ساتھ وقت لگایا, کیونکہ جب آپ کلیم کریں گے اس کے ساتھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, قبولیت ہونی چاہیے کہ نہیں جی. تو اسی وقت ہم نے اس میں مسائل بھی دیکھے, ایک چیز بھی دیکھی, اور اس کو لانے کے لیے وہاں تک پہنچانے کے لیے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ موٹیویشنل کی فیلڈ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, کارپوریٹ مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, اسٹریٹجیکل مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, آرٹ آف وار میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, وار اسٹریٹجیز میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, اسٹریٹجک مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, آپ کا ڈیسیشن میکنگ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, لیڈرشپ کے اندر قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, مائکرو لیڈرشپ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, میکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, مائکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, ٹریڈ اینڈ فائنانس کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, بزنس ماڈلنگ کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, پلاننگ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, ریکروٹمنٹ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا. آپ جگہ بولیں گے اور ہم آپ کو اس پہ نس کھڑی کر کے بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہ استدلال کھڑا ہوا ہے, بڑوں کا بھی اور اس کے اندر. اس کو لانا ایک بڑا مسئلہ تھا نا, کیونکہ گورے نے اتنا کام کر دیا ہوا تھا. تو جب آپ نے تو وہ آپ اپنی فوج جو آپ نے تیار کھڑی کرنی ہے, جو قوم تیار کرنی ہے, اس میں وہ درد آپ تب ڈالیں گے جب آپ گزرے ہوں گے اس کے ساتھ, مارے کھائی ہوں گی, وہ روحانیت ہوگی, وہ اسپرچویلٹی ہوگی, وہ درد ہوگا کہ اس فیلڈ کو وہ چیز نہیں ملی, نہ اس کو افراد ملے, نہ رجال ملے, نہ وہ اعزاز ملا, نہ وہ مقام ملا, اور نہ وہ منزلیں ملی, اور نہ وہ افراد ملے جس سے وہ تو گلوریفائی کراتا ہے اس کو لوگوں کے اندر کہ مانے یہ بھی کوئی چیز ہے, مانے یہ بھی کوئی چیز ہے, مانے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا, مانے آپ نے اس کو چھوڑ دیا, مانے آپ نے لیگیسی اٹھا کے پھینک دی. وہ کسی بھی فیکٹر سے تعلق رکھتا ہے انسان کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس. پھر اس کے بعد لوگوں کے وہ جذبات کو ابھارتا ہے, اس کے اندر وہ جذباتی پہلو جاگتا ہے, پھر اس میں وہ نظریاتی پہلو جگاتا ہے, پھر ان کی وہ سوئی ہوئی آنکھ کی غفلت میں اس کی امپورٹنس کریٹ کرتا ہے, اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کا, کیا چاہتے ہیں. That's where the قیادت gets converted into a team. تب قیادت جو ہے نا وہ ایک فزیکل شکل اختیار کرتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پر ابھی اتنا لمبی تمہید باندھ دی کہ آپ عروج سے گر کے عروج سے زوال پہ حذیفہ سوال کر رہے ہیں, آپ بنیاد کے اوپر بات کریں نا کہ کہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ میدان میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, نہیں اسٹارٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی اس کے پاس سوالات آ رہے ہیں, کافی سوال کافی آ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئی ہوپ اٹس ناٹ اوفینسو, ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے اور اس نے پرابلمز بھی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں, ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں وہ سارا کچھ ہے اس کے اندر, اور وہ ویٹ کر رہا ہے کوئی اس سے آ کے پوچھے. وہی بات کہ لیڈر خود قیادت میں نہیں آتا, اس سے پوچھا جاتا ہے. لیکن شیخ اگر ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اگلا جو ہے آپ کا لیڈر جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی وہ ہٹے گا نہیں, اگلا اوپر ہی نہیں آئے گا, تو کیا کرے وہ, پھر ہوپ نہیں مر جائے گی اس سے. دیکھیں قیادت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسری قیادتوں کو تخلیق کرنا ہوتا ہے.
قیادت کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں نے سمجھا ہے نا کہ اس میں دوسری قیادتوں کو تخلیق کرنا ہو. لیڈرشپ کا سب سے اس نے سیاستیں دیکھنی ہے, اس نے جنگیں لڑنی ہیں, اس نے نیریٹو کی ووٹ جیتنی ہے, اس نے آئیڈیا کریشن کرنی ہے, کریٹیوٹی کرنی ہے, لوگوں میں اپنا میسج انکلکیٹ کرنا ہے, اس نے جنگیں لڑنی ہے, اس نے بہادری دکھانی ہے, اس نے شجاعت دکھانی ہے, اس نے رحم رکھنا ہے, اس نے تربیت کرنی ہے, اس نے کور ویلیوز کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اس نے کور یہ ساروں سے ہٹ کے اس کا سب سے بڑا ایک کام یہ کہ اس نے دوسرا قائد کریٹ کرنا ہے کہ اس ویژن کو کیری کر کے آگے اس کی فارمز میں مختلف ڈائیورسٹیز میں لے کے جائے. تو جب اس کی سوچ تھی دوسرے قائدین تیار کرنے کی تو وہ خود کیسے سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے اتنی دیر؟ اگر نہیں ہے سوچ تو اگر آپ یہ مت کہیں نا کہ نہیں تھی, آپ جو ظاہر ہے اس پہ فتویٰ لگے گا نا. اگر تھی تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے؟ کیونکہ آپ کی جسمانی, اگر آپ کی انٹلیکچوئل صلاحیتیں 50 سال کی عمر میں ہیں تو شاید آپ کی جسمانی صلاحیتیں نہیں ہوں گی. دیکھیں کیا چیز ہے, یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. قیادت دو چیزوں کا مرکب ہے نا, صبر یعنی قوت ارادہ اور قوت استدلال دونوں پیک پر. تو کبھی کبھی استدلال 40 کی 50 کی عمر میں جا کے بڑا کامل ہوتا ہے, مگر جو صبر اور نیت کی پاور جو ہے وہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے نا ایک ٹائم پر, ایک ٹائم سا. تو اس کو جب خود ہی احساس ہو جاتا ہے یہ میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے آپ کسی کو, اب ایک ہینڈ اوور نہیں کروں گا تو میری صلاحیتوں سے اور گل جائے گا اور ٹیلنٹ مر جائے گا. تو یہ چینج آف جو پوزیشن ہے یہ جتنی اچھی رہے گی اتنا زیادہ. تو ذات بڑی ہوئی ہے یہ. اگر ایک نظریہ کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ پرسنالٹی پہ کھڑا ہوا ہے تو گر جائے گا. پرسنالٹی ختم, نظریہ ختم. اگر ایک نظریہ کسی برادری کے سسٹم پہ چلا ہوا ہے یا فیملیوں کے سسٹم پہ کھڑا ہے تو فیملی ہے تو نظریہ ہے, فیملی نہیں تو نظریہ بھی نہیں, اہل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن اگر قیادت ایک سسٹم پر کھڑی ہے کہ بھائی اہل کو لایا جائے گا جو اس نظریے, اس سوچ, اس پروڈکٹ کو آگے لے جانے کا اہل ہے. جیسے بھی گوگل کا سی ای او کون ہے, انڈین ہے نا, کوئی اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. گوگل جس نے بنائی تھی وہ کچھ اور ہیں اور یہاں سے کچھ اور. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں جہاں پر کوئی اہلیت رکھتا ہے اس کو بٹھا دو, پروڈکٹ خود بڑا ہو جائے گا, نظریہ خود بڑا ہو جائے گا, چیز خود بڑی ہو جائے گی. لیکن جو یہ چاہے گا میں ہی رہوں گا اور اینڈ تک رہوں گا اور اپنی سانس کی آخری وقت تک اس پورے برانڈ کی, اس پوری سوچ کی, اس پوری تحریک کا جتنا بھی وہ سب میرے نام سے نسبت دے کے رہے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی پھر تو بہت بڑا نقص تھا نا. یہ آپ کے سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اگر مقصد قیادت دوسری قیادتیں بنانا تھا. یہ مسئلہ ہے, میں نے تو آپ کو بیان کر دیا. اگر وہ نہیں بنا رہا اس کا مطلب ہے نا کہ وہ پھر ٹوٹ کے اسی قیادت سے پھر 4 چھوٹی دکانیں اور کھل جائیں گی. میں وہی کہہ رہا ہوں, چیلنج تو نہیں کر سکتا لیڈرشپ کو. وہ اگر یا تو بھائی ایک الفا ولف ہے, ایک پورا بھیڑیوں کا پیک ہے, تو الفا ولف تک پہنچنے کے لیے یہ اندر سے کوئی کرے گا یا کوئی اپنا پیک بنا لے گا جا کے. تو کلو حزب بما لدیہم فرحون کے ساتھ اس طرح اور تفرقے ہوتے جائیں گے. قیادت خود جب خیال رکھے گی نا, اور قیادت آگے, اگر قیادت آگے جنگیں لڑ رہی ہے, قیادت آگے ایکسپینڈ کر رہی ہے, قیادت آگے گرو کر رہی ہے, قیادت نئے محاذوں اور اسٹیشنز پہ جا رہی ہے, تو وہ آگے جانے کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے جائے گی نا, تو نیچے والے لیڈرز کو اوپر آنے کا خود موقع مل جائے گا. قیادت جہاں پر گروتھ کو سٹک کرے گی تو نیچے والے سارے آگے دیوار سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیادت رکی کیا؟ قیادت نے نئے محاذ پکڑ لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد قیادت رکی, عمر رضی اللہ عنہ نے نئے محاذ پکڑ لیا آگے سے. وہ رک ہی نہیں رہے تھے, تو جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے پیچھے سے بینچ کو اور ایک ایونیو مل رہا تھا آگے بڑھنے کا. تو جدھر میں ہنٹنگ ہی بند کر دوں گا اس وقت آپ کو موقع کہاں ملے گا آگے آنے کا؟ اگر میں آگے نہیں جاؤں گا تو نیچے سے میری پوزیشن پہ آنے کا کسی کو موقع ملے گا. اگر میں یہی سوچ کے ساتھ بیٹھوں کہ 10 سال پہلے اس ادارے کے اندر جو میں کرتا تھا وہ سارے کام ویسے ہی آج میرے ہاتھ پہ ہوں, اور دکان کا شٹر میں نے ہی کھولنا ہے, اور دکان کی اس سیٹ پر میں نے آج بھی بیٹھنا ہے جیسے 40 سال پہلے بیٹھنا تھا, تو بیٹے پھر کہاں جائیں گے؟ تو کتنے بیٹے سڑ کے جل کے مر گئے کہ بھئی اب ہمیں نئے دور, نئے مائنڈ سیٹ اور نئی ڈائیورسٹی اور نئی ڈائنامکس کے ساتھ ہم اس سوچ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن حضرت جی کہہ رہے ہیں 1960 کی طرح کاروبار کرو, حضرت جی کہہ رہے ہیں 1970 کی طرح کرو. ہم پاگل ہیں جو آپ پاگل نہیں ہیں, آپ کا وقت نہیں ہے, اب دور بدل گیا. آپ بتائیں نا, آپ نے اچھا لیڈرشپ جب تک بدلتے ہوئے دور کے ساتھ بدلتی رہے گی,
लीडरशिप जब तक तगय्युरात से गुजरती रहेगी, जब तक डाइवर्सिटी से गुजरती रहेगी, चेंज करती Change रहेगी, management. अडॉप्ट करती रहेगी, इवॉल्व करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, नीचे वालों की हिम्मत ही नहीं होनी उसको चैलेंज करने की। वो चैलेंज होता ही उसी वक्त, वो चैलेंज ही तब होता है जब वो बढ़ नहीं रहा होता, और stuck जब हो वो जाता बढ़ है। नहीं रहा होता और उसमें भूख नहीं होती, और जब वो आगे नहीं लेके जा सकता उस कॉन्सेप्ट को या नजरिए को, स्टेप डाउन, उतर जाएं सर, दूसरे शेयर को मौका दें जो आप टेरिटरी बढ़ाएगा आगे। लेकिन जब आप वहां बैठेंगे तो आप वहां अहल को भी जाया करेंगे, आप टैलेंट को भी जाया करेंगे, आप उनको मुल्क से बाहर निकलने का मौका देंगे, आप उन्हें गद्दारी करने का मौका देंगे, आप उन्हें दबाएंगे, आप उसके टैलेंट को जाया करेंगे, उसके पोटेंशियल को आप एग्जॉस्ट करेंगे, और वो एक ना एक टाइम पर वहां जाके सर्विस दे देगा जो आप ही के मुकाबले में खड़े हैं। अगर पाकिस्तान की भी क़यादत मुल्क के लोगों को और मुल्क के पोटेंशियल को पाकिस्तान में एवेन्यूज नहीं देगी काम करने का, डॉक्टर्स को एवेन्यूज नहीं मिलेंगे, जो डॉक्टरों का बड़ा सरदार बैठा होगा, मैं तो लफ्ज सरदार ही बोलूंगा भाईजान, कि हर फील्ड का एक चौधरी होता है ना, जो उस फील्ड का चीता होता है, जिसने उसकी बुनियाद रखी होती है, सब उसको पीर जी कह रहे होते हैं। तो डॉक्टरों का भी एक बड़ा पीर होगा, सियासतदानों में भी बड़े पीर बैठे हैं जितने बैठे हैं, इंजीनियर्स का एक बड़ा पीर होगा, ये डिजिटल सिस्टम के बड़े बड़े पीर आ गए अब तो माशाल्लाह से, ये भी बैठे हैं। तो जब आप नीचे से लेके नहीं आओगे ना आगे वाले को कि भाई तू आ, तू संभाल, और सिर्फ जुबानी नारे नहीं है, अगर वो वाकई ला रहा होगा वो उसको लोग खुद और बड़ा लीडर बना देंगे। ऐसा ही है। इसलिए मैं आज आपको गोल्डन रूल दे रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रूल लंबा हो, आप चाहते हैं कि आपकी दौरे बादशाहत लंबी हो, आप चाहते हैं आपकी दौरे क़यादत लंबी हो, अथॉरिटियां देना शुरू करें, लोग आपको सरों का ताज बना के रखें। लेकिन जब आप अथॉरिटी को रोकेंगे, पोजीशन के ऊपर काबिज होंगे, पोजीशन पे लोगों को आने से रोकेंगे, आप देख लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। आई थिंक दैट सेटल्स योर क्वेश्चन। डेफिनेटली शेख, इसी से एक सवाल है कि लीडरशिप बेसिकली स्पिरिचुअली बेस्ड होती है या एथिक बेस्ड होती है या एक आइडियोलॉजी के पीछे होती है? लीडरशिप बेसिकली एथिक बेस्ड होती है या किसी स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच होती है या किसी आइडियोलॉजी के साथ अटैच होती है? भाई क़यादत जो है ना, क्योंकि बहुत मिक्स है इसके अंदर। क़यादत में रूहानियत भी होती है, क़यादत के अंदर आपका अल्लाह भला करे अखलाकियात भी होनी चाहिए, और क़यादत के अंदर तीसरा आपने क्या बोला, आइडियोलॉजी, नजरियात भी होने चाहिए। लोग आपके साथ नजरिए से भी जुड़ेंगे, अखलाकियात से भी जुड़ेंगे, रूहानियत से भी जुड़ेंगे। सबसे पावरफुल एलिमेंट जो है ना वो स्पिरिट है, रूहानियत। अच्छा, कुछ लोगों ने रूहानियत पकड़ी, नजरिए में फारिग हो गए, नजरिया जानदार था नहीं, बस रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी थी। कुछ ने नजरियाती चीजें पकड़ी और रूहानियत जो है वो निकल गई आगे से। कुछ ने अखलाकियात को बुनियाद बना लिया, रूहानियत नाम की चीज नहीं है, नजरिया नाम की चीज नहीं है। बाय द वे इन तीनों के, ये तीनों का तड़का लग के बनता है कि सबसे बड़ी बात है क़यादत में रोब हो, क़यादत के पास पावर हो। ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उस पावर को जिसके थ्रू इंस्टिगेट कराता है और रिजल्ट्स की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजों से बढ़ के ये है कि लीडरशिप के पास कंट्रोल हो, पावर हो उसके पास कि वो चरखा हिला सके, वो सिस्टम में बात कर सके, वो फैक्टर्स को इंटीग्रेट करा सके आपस में, वो बोले जब किसी को कि आप ये काम छोड़ दें, इसकी उससे आर्बिट्रेशन करा सके, वहां मीटिंग करवा सके, वहां फोन कॉल लगा सके, वहां मामला करवा सके। ये जरूरियात होती हैं जो क़यादत को चाहिए होती है। रूहानियत भी चाहिए क़यादत को, अखलाकियात भी चाहिए क़यादत को, और नजरिया तो सबसे पहले चाहिए। अगर नजरिया ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म। और अगर रूह नहीं है, उसकी स्पिरिट नहीं है, इमोशंस नहीं है, दर्द नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है, तो भी वो उस ग्रैंडियोसिटी को नहीं मिल सकती। लेकिन इस सारों के साथ साथ पावर भी हो, कंट्रोल भी हो, ये तीन चीजें भी हों, और वो सिस्टम के अंदर फैक्टर्स को मोबिलाइज करने की ताकत रखता हो। ये 4-6 चीजें होती हैं जिसके साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है आगे से। शेख वैसे तो मुश्किल ये है कि इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, और उसके बाद फिर वो जो आप कह रहे हैं पावर का तड़का लगता है। अक्सर हम देखते हैं रियल लाइफ में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या किसी भी फैसेट में हो, जब वो पावर आती है और जब वो जो चरखा चलाने की जो पावर है जब वो आती है, तो उसके बाद वो जो एलिमेंट्स थे असल, वो मिस आउट कर जाते हैं। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि वो जब पावर आती है तो एथिक्स का चली जाती है? एक पावर वो होती है जो सीट और गद्दी की होती है, और एक पावर वो होती है
جو لوگوں کے دلوں میں اس عزت اور احترام اور وہ لوگوں کی ضروریات بننے اور ان کا اپنا گوشت اور خون دینے سے بنتی ہے. یہاں سے ایک نیا چیپٹر کھولے گا کہ کیا قیادت سیاست اور ڈپلومیسی اس کا پارٹ ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہے. آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے جس دن فیصلہ کیا ہے کہ بھائی میں نے نکلنا ہے اور میں نے سفر پہ چلنا ہے اور قافلوں کو جوڑنا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے, تو رول نمبر 1 میں اپنی قوم کو یہ سکھاؤں گا. یہ مت سمجھیے گا کہ کارنیورس اور گوشت کھانے والے آپ کو عزت سے جانے دیں گے. کوئی آپ کو بلائے گا سبزی دکھا کے, گراس دکھا کے, اور آپ کو کھانے کا موڈ ہوگا اس کو. کوئی گوشت دکھا کے بلائے گا آپ کو, آئیے جی آپ کو کارنیورس بناتے ہیں ہم. کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آپ کو اپنے سسٹم میں بلائے گا, کوئی آپ کو استاد بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے گا, کوئی آپ کو پیر بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے گا, کوئی آپ کو ہیرو بنا کے اپنے سسٹم میں لائے گا. لیکن سب کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان کے سسٹم کو آپ پہلے کانسٹیٹیوٹ کر دیں اپنی اس ابھرنے والی صلاحیتوں سے جو اب بہت مشہور ہو رہی ہے. جب آپ ان کے سسٹم کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ ان کے لیے تھریٹ ہیں یا وہ آپ کو چک کے پھینک دے گا. تو اگر اسے تھریٹ فیل ہو گئی آپ سے کہ کل کو یہ بھائی اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہمیں ہی کھا جائے, اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ سب اس کو کمپلیمنٹ کرنے لگ جائیں, اور وہ کسی بھی لیول پہ تھریٹ انکاؤنٹر کر گیا اگر آپ کے ساتھ, گزرنے کیوں دے گا وہ آپ کو؟ وہ تو کہے گا یہی مار دو. یہ اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا پھلنے پھولنے دو, گوشت آنے دو, ایک طریقے سے کھائیں گے بیٹھ کے اس کو. Let him become a more bigger carnivorous. Let him become a bigger herbivores. Then we'll eat him. تو کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے گوشت اور بوٹیاں کچھ اور چڑھ جائیں اس پر, پھر طریقے سے ماریں گے اس کو. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ابھی اتنے اس لائن سے اوپر آ ہی نہیں سکے گا, ہم اتنے نیچے لیول کا شکار کرنے نہیں آتے. کچھ لوگ نیچے لیول پہ جنہوں نے وہیں رہنا ہے, تو ہر علاقے کے کارنیورس اور جنگل کے مختلف کارنیورسوں کا اٹیک کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اس کا ویژن کتنا بڑا ہے. کچھ لوگ فیوچر کی وجہ سے مار دیں گے, کچھ لوگ پریزنس میں آپ میں بھوک تلاش کریں گے, اور کچھ لوگ کہیں گے آئے نا ہماری پارٹی میں آ کے اسٹرانگ کر دیں. تو قیادت نے ان کو بائی پاس کر کے اس پوزیشن تک جو پہنچنا ہے کہ جہاں وہ انٹچبل بنے, اور اگر ٹچبل بنے بھی تو وہ یہ کہہ سکے کہ اگر آپ مجھے چھیڑیں گے نا سر تو میں اتنے گراس روٹ لیول سے ہوتا ہوا آیا ہوں کہ پورے سسٹم کی نسیں ہل جائیں گی سر. اس لیے جو قیادتیں جلدی اوپر آتی ہیں وہ اتنی ڈیپ روٹیڈ نہیں ہوتی, تو جب وہ اکھڑ رہی ہوتی ہیں تو اس کے سپورٹ میں وہ ہڈن سسٹم نہیں آتا اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ بہت تیزی سے آیا. اس نے اسٹیرائڈ لگایا, جلدی سے بم مارا اور اوپر آ گیا. وہ ایک ایک علاقے اور ایک ایک سوچ اور ایک ایک کلیے میں بیٹھا ہوا جو چھوٹا چھوٹا سردار ہے ان کو منہ دے کے تھوڑی آیا, نہ وہاں امپریشن کریٹ کر کے آیا, نہ وہاں دوستیاں بنا کے آیا, نہ وہاں ہاتھ ملا کے آیا, یار نہ وہاں ان کو کچھ بھتا دے کے آیا, وہاں پر وہاں ٹیکس پے کر کے نہیں آیا. تو وہ کل کو جب آپ کی گر رہی ہوگی تو وہ کیوں آپ کے حق میں بولیں گے؟ بلکہ وہ تو ہم اپنی قوم کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کو آج یہی کہیں گے کہ سر جب آپ گر رہے تھے تو دوست کہاں تھے آپ کے؟ دوست کہاں تھے آپ کے جب آپ نے آوازیں لگائی تھیں روڈوں پہ نکلنے کی, جب آپ نے آوازیں لگائی تھیں لاک ڈاؤنز کی؟ دوست چاہیے ہوتے ہیں آپ کو, دوست نہیں چاہیے ہوتے تو ہوپ دینی ہوتی ہے کہ اگر کل کو ہم کہیں پہنچ گئے آپ کا بھلا ضرور کریں گے سر, ساتھ ہے نا. ہاں آج ساتھ دینا دیں لیکن کل یاد رکھیے گا کہ آپ کا بھلا ہم ضرور کریں گے. اس نے اشور کرانا ہوتا ہے سسٹم کو کہ ہم آپ کے دوست ہیں. اب اس پر دوسرا سوال اٹھ جائے گا کہ یہ تو منافقت ہے, یہ تو نظریے کو بیچنے کے برابر ہے. What's the difference? تو ہم اس کو یہی کہیں گے نا کہ اگر آپ دوستیاں نہیں لگائیں گے اور آپ پہلے دن آتے ساتھ یہ نعرہ لگائیں گے آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کمپیٹ, آئی ایم ہیئر ٹو کانکر, ٹیک اوور, تو سسٹم کے اندر جو بڑی بات آپ نے سمجھنی ہوتی نا وہ یہ ہے کہ سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 100 سالوں سے, 100 سالوں سے دھڑے بنے ہوئے ہیں, 100 سالوں سے گروپس بنے ہوئے ہیں, 100 سالوں سے جماعتیں بنی ہوئی ہیں, 100 سالوں سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, 100 سالوں میں ببلز بنے ہوئے ہیں,
100 سالوں سے کلٹس بنے ہوئے ہیں, صدیوں سے دھڑے بنے ہوئے ہیں, ان دھڑوں کے سردار بنے ہوئے ہیں, پھر اس کے اندر عوام, تو انہی کے بیچ میں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک روم ہے جس میں بلونز ہیں. صحیح. وہ بلونز آپس میں کتنا سنیچ کر لیں گے ایک دوسرے سے. ایک کمرے میں غبارے پڑے ہوئے ہیں, یہ غبارے آپ کے, یہ آپ صرف دینی فرقوں کی بات نہ کریں, ہر لحاظ سے جتنی سوچ موجود ہے اس سوچ کے جتنے فرقے ہو سکتے ہیں, اور وہ روم ہے پاکستان جیسی کنٹری کے اندر بھی سب اپنے, ایون ڈیجیٹل لے لیں آپ, یہ ٹیکنالوجی لے لیں, آئی ٹی لے لیں, یہ سب اس, ایون آپ اپنا انٹرٹینمنٹ لے لیں, آپ کے یہ نیٹ کے, آپ کے یہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز لے لیں, یوٹیوبرز ہو گئے, جو بھی یوٹیوبرز لے لیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ابھی آپ کو بیچ میں پتا ہوگا کہ یو ایس والی پارٹی کو پاکستان کے انفلوئنسر نے اچھا خاصا ایسا ہی سائیڈ لائن کیا, تو کتنا پھر بھی لے جائیں گے آپ. یہ ایک روم بھرا پڑا ہوا ہے بلونز اور غباروں کے ساتھ, اس کے اندر کتنا سنیچ کر لیں گے آپ. تو یہ کیا چل رہا ہوتا ہے, یہ یوں پھنسے ہوئے اٹکے میں, تھوڑا کبھی ادھر ہوتا ہے, تھوڑا کبھی ادھر ہوتا ہے, یہ پورا روم کلیم کرنے کا کسی کی ہمت نہیں ہوتی. چاہتے سب یہی ہیں, تھوڑی سی مشہوری ملتے ہیں, پہلا جملہ ہی منہ پہ آتا ہے کہ اگر ہم پرائم منسٹر بن جائیں. میں آج کل یہ بہت دیکھا کہ جو تھوڑا سا مشہور ہوتا ہے وہ پہلی بات کرتا ہے اگر میں پرائم منسٹر بن جاؤں یا اگر مجھے قیادت عظمیٰ مل جائے. کیوں؟ تو اس وقت جب قیادت عظمیٰ گر رہی ہوگی, جب آپ نے ہر غبارے کو منہ نہیں دیا ہوگا, ہر کلٹ کو منہ نہیں دیا ہوگا, وہاں اپنی جگہ بنا کے نہیں آئے ہوں گے, ان کو ریلیکس نہیں کیا ہوگا, نظریے کی پاور ان میں نہیں اتاری ہوگی, ورڈ آف ماؤتھ اچھا وائرل نہیں کیا ہوگا, کیوں آئے گا وہ آپ کو بچانے کے لیے؟ ان سے ایم او یو سائن نہیں کیا ہوگا, ان سے اگر آپ نے ایم او یو سائن نہیں کیے, کر لینے چاہیے ہر جگہ, وہ کیوں آئیں گے آپ کے لیے؟ تو ایک اچھی قیادت اچھے کانٹریکٹس کرتی ہے, ایک اچھی قیادت اچھی ٹریٹیز رکھتی ہے, ایک اچھی قیادت ایک اچھی سیاست چلتی ہے, مگر اور اس کو منافقت نہیں کہتے ہیں. نہیں, یہ منافقت نہیں ہوتی, یہ مفاہمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ٹھنڈا ہاتھ رکھا ہے شروع سے, اپنا ایک کور ویلیو سٹرونگ بتایا, توحید, یہ شرک ختم کرو, یہ شرک ختم کرو, یہ مین کور ویلیو تھا. اور اس کے ارد گرد جو چلا ہے آپ کا 13 سال, وہ سارا وہ تھوڑی ہے جو مدینے میں صبر دکھایا ہے, ہمت دکھائی ہے, حوصلہ دکھایا ہے, قرآن کی عربی سنائی ہے, لغت سنائی ہے, کیریکٹر دکھایا ہے. آپ نے منوایا ہے کہ میری قیادت میں اگر تم لوگ چلو گے, تملک العرب والعجم, تمہیں عربوں میں بھی سرداری مل جائے گی اور تم اجمیوں کے بھی سردار بن جاؤ گے. تم میرے میسج کو, میری سرداری کو, میری لیڈرشپ کو آپٹ کرو, میرے میسج کو آپٹ کرو, میرے پروڈکٹ اور نظریے کو مانو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے, کہ اللہ کو مائنس, اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مائنس کر دو. اور یہ جو تم بٹے ہوئے ہو نا, تم لوگوں کو میں یونیفائی کرنے کا ایک گراؤنڈ دے سکتا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا فرقے واریت کا حل کیا ہے, فرقے واریت کا حل کیا, تو یہ 4 فرقے نہیں ایک کر سکتے ملک کے اندر جو بڑے ہیں, 4 مسلک نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دور کے کتنے بڑے بڑے تفرقات کو آپ نے اکٹھا کس پر کیا؟ قوم کے پاس یہ حل بڑا سوال آتا ہے نا بھئی, یہ ساری قیادتوں کو آپ ایک قیادت پہ کیسے لے کے؟ کسی کے نزدیک صحابہ کرام کی جو حرمت ہے اور جو ان کی لیول ہے وہ بہت امپورٹنس کم ہے, کسی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تحریک چل رہی ہے, کسی نے ناموس رسالت کو پکڑا ہوا ہے, کسی نے اہل بیت کی تحریک اٹھائی ہوئی ہے, کسی نے خلافت کی تحریک اٹھائی ہوئی ہے, کوئی جہاد کو افضل اور اول اور اعلیٰ کہہ رہا ہے, کسی نے دعوت و تبلیغ کو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پکڑا, کوئی تصوف کی راہ کے اندر تزکیہ نفس کو اٹھا کے سامنے. ان کو آپ اکٹھا کیسے کریں گے؟ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ان کو چھوڑیں, آپ ڈاکٹروں کو نہیں اکٹھا کر سکتے ایک موقف کے اوپر. آپ کہتے ہیں جی صرف مولویوں میں فرقے ہیں, فرق صرف یہ کیونکہ یہ ایک ہارڈ لائن ہے نا, حساس نرو ہے, اس لیے زیادہ دکھتی ہے. آپ کو ہر جگہ ملیں گے, آپ سیاستدان اکٹھے نہیں کر سکتے, آپ انجینئر سے اکٹھے نہیں کر سکتے. سب کے اپنے مسائل ہیں, سب کے اپنے دھڑے ہوں گے, سب کے اپنے سردار ہوں گے, سب کے اپنے چودھری ہوں گے. آپ یہ 4 ہاسپٹلوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے, آپ یہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ان میں کتنے فرقے ہوں گے؟ ایک بزنس میں 2 بھائی نہیں آ سکتے, ایک بزنس, ایک میدان میں 2 شہر نہیں ہو سکتے, ایک بزنس میں 2 بھائی, تو اکٹھا کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اکٹھا کیا تھا اتنی مشکل سوسائٹی کو؟ از آل گڈ؟ یہ دیکھ لیں ذرا, یہ خراب ہو گیا میرے خیال سے. اتنی مشکل سوسائٹی کو
Is my visual okay? इतनी मुश्किल सोसाइटी को किस बुनियाद पर आपने इकट्ठा किया? किस बुनियाद पर? वो बुनियाद थी ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद पर इकट्ठे हो जाओ सारे। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु तमलिकुल अरब वल अजम, अकीदा तौहीद पर इकट्ठा कर दिया आपने सबको। बेसिक कोर लाइन थी ये, अकीदा तौहीद पर इकट्ठा हो जाओ। बाकी के मसले मदनी दौर में आए, सूरह बकरा मदीने के दौर में आई, सूरह आल इमरान मदीने दौर, एसओपी सारे मदीने के दौर में। आपने 13 साल इस मेन कोर को पकड़ के 10-12 और जवाहिर दिखाए हैं अपने समझाने के लिए। तो यही आपको करना होता है। सही। और उसी के बीच के अंदर तो सब तो इस नारे से सारे वो घबरा गए आगे से कि भाई इसका तो मतलब हो गया हमारी सरदारियां खत्म, हमारी चौधराटे खत्म, हमारी दुकानें खत्म, हमारे मसाइल खत्म, हमारी वड्डो खत्म, हमारी सरदारी खत्म, हमारा मईशत का निजाम खत्म, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म। जब हर किसी जगह की हस्तियां मिट जाएंगी जिसके नाम पर वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जब हर जगह के अंदर वो बुत ही खत्म हो जाएगा, जब हर जगह पे वो बुजुर्गों की हस्तियों के नाम के ऊपर जो पूरी दुकानें खोली हुई थी और सिस्टम चले जाए, वो खत्म कर देंगे आप, तो बचेगा क्या? काफिर ने कहा दुनिया जहां और आखिरत के ऊपर तुम्हारी बादशाहत होगी। ये आपने दिया, ये ऑफर किया आपने उनको, तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अजब में भी मालिक बन जाओगे और अजम भी तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। तो यही आपने बाबर कराना होता है सिस्टम के अंदर, इकट्ठा होना है ना। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और हमारी जातों और हमारी सोच और नजरियात से बड़े अल्लाह का विजन है, इस पर कौम को इकट्ठा कर लें। तो जब आप इस विजन के साथ जा रहे होंगे लेके, अपनी जात से बड़े किसी कॉज को सर्व कर रहे होंगे, तो सब के अंदर एक बात ये रखेगी कि यार एक तो अगर हम अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा ख्याल रखेगा, ये हमारा लिहाज रखेगा। तो अगर सिस्टम में कोई एक ऐसी चीज है जो रिलीजन की बेस पर ही नहीं बनी हुई, उसको भी आपने ये एहसास दिलाना होता है कि अगर हम आएंगे ना सर, आपके भी हुकूक और राइट्स का ख्याल रखा जाए। यही तो एक क़यादत ने दिखाना होता है, किसी भी फन में होगी। इंजीनियरिंग की फील्ड में एक बंदा इंकलाब लेके आ रहा है, उसने सारे सरदारों को, इंजीनियरिंग के सारे टेक्नीशियंस को यही तो एहसास दिलाना है कि सर जी हम होंगे तो आप परेशान ना हो, सबके काम होंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके बातिल को भी मुंह दे दूंगा, लेकिन बातिल को उस तरह एड्रेस उस तरह नहीं किया जाएगा जब तक कि वो चीज नहीं आती। तो ये सारे मामलात से हुदैफा, सवाल तुम्हारा जो चल रहा था वो क्या था, मैं वो सवाल ही भूल गया यहाँ पर, कि क़यादतों को इन सब चीजों से गुजरने के अंदर जो है ना, ऐसा जो जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से गिरेगा। तो इसलिए जब आपने चलना है तो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पहले होती, असलुहा साबितुन, पहले अल्लाह कहता है उनको डीप रूट्स करो तौहीद को अपने, फरुआ फिस समा, शाखें फिर बाद में बढ़ती हैं। अक्सर लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते, और तेजियां उनको, तो सोशल मीडिया तो है ही तेजियों का दौर, फौरन आओ, फौरन छा जाओ, फौरन कंट्रोवर्सी उठाओ, फौरन टॉप ऑफ द लाइन रहो, फौरन ट्रेंड्स को देखो, एल्गोरिथम्स को देखो, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा मामलात करते हैं ऊपर रहने के लिए, टॉप ऑफ द लाइन। तो बहरहाल जो जितने सिस्टम्स को सर्व करता हुआ जाएगा, लोगों का उस पर एतमाद उतना ही होगा कि यार ये पॉजिटिव लोग हैं, ये जाएंगे, ये इनको फर्क करना, फैसला करना आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बिलीफ सबका था, लेकिन वहां कुछ डराने वाले लोग बहुत थे ना, वो डराने वाले अंसर को आपने न्यूट्रलाइज करना था, लोग आपको मानते थे। शेख एक सवाल है मेरा, और ये मैंने इतना लंबा जवाब दे दिया। नहीं माशाल्लाह। अब डिप्लोमेसी वाले हमने उस एस्पेक्ट को बड़ा अच्छा जो है वो कर लिया कि किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और डिप्लोमेसी जो है लीडरशिप केटर करता है, और हर जगह जो मेरा है वही सवाल है शेख, इसी से हवाले से सवाल है कि लीडरशिप में डिप्लोमेसी मस्त है या स्ट्रेट तरीके, सीधे तरीके से भी हर जगह नहीं चल सकती, हर जगह नहीं चल सकती। कूलू कौलन सदीदा होना चाहिए, लेकिन जब माशरे में सारे ही ऐसे होंगे कि जिस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा तकरीम और इज्जत और मकाम उसका है जो हक सच मुंह पर खुल के बोले, तो साहबा की वो आइडियलाइज सोसाइटी बन चुकी थी, वहां चलता था। लेकिन जिस माशरे के अंदर स्ट्रेट बोलने के ऊपर ही कभी ये बोलना पड़ता है, सब्जेक्टिवली आपको बोलना पड़ता है, ताकि एक ये इमेज जरूर जाए यार ये जो भी बात करेंगे ना, सीधी बात करेंगे, स्ट्रेट करेंगे।
لیکن سسٹم میں اوپر آنے کے لیے لوگ سیاستیں جب آپ کے ساتھ کریں گے نا، اور جب آپ کو گھما پھرا کے مارا جاتا ہے آگے سے، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہاں پہ جواب ہی گھما کے دینا تھا، یہاں سیدھی بات چل نہیں سکے گی اگر میں نے ٹکنا ہے. جب سارے ہی ایونیوز ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اب آپ کو پتا ہے کچھ نہیں بچا، تو نکالے حق پھر وہاں پر را فارم میں نکالے جتنا اس نے نکالنا ہے وہاں پر، دین اٹس فائن. شیخ ابھی آپ ہی کی بات میں ایک ورڈ آیا سیاست، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ سوال کروں آپ سے. سیاست کے حوالے سے آپ پوچھ لیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیاست کے حوالے سے سیاسی سوال کرنا چاہ رہے ہیں حسن ہاں بھائی. شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکتا ہوں. ہاں گو ہیڈ. شیخ خان صاحب کی قیادت میں آپ کو کیا مسائل نظر آتے ہیں؟ نو آفینس. نہیں، کیا مطلب خان صاحب کی سیاست میں کیا مسئلہ؟ ان کی قیادت میں آپ کو کیا مسائل نظر خان آتے ہیں؟ صاحب پھنسے میں ہیں تھوڑا سا اس ٹائم پہ. what I feel مطلب I am nobody to speak about him. May Allah bless him, may Allah preserve him. اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو ہم اس اپنے کو زمان یہ میں اس رکھے. طریقے سے رکھ لیتے ہیں کہ اس پوزیشن پہ کیا نہیں ایشوز دیکھیں، اس آتے ٹائم ہیں. پر اگر ہم اس کا انالیسس کریں نا تو ہم یہی کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسنالٹی بیسڈ لیڈرشپ ہے. یہ ایک پرسنالٹی بیسڈ لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک فیملی بیسڈ لیڈرشپ چل رہی ہے جو ہماری زیادہ تر پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے ہماری. کچھ سسٹم بیسڈ لیڈرشپ ہے، فوج ایک سسٹم ہے، سسٹم از سوورن دین دا پیپل. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں تو سب کو، میرے لیے تو باعث عزت اور باعث تکریم سارے ادارے. پوائنٹ یہاں پر یہ کہ پہلا مسئلہ تو ایک جو ابھی فیوچر میں بھی آ جائے گا، اٹس personality based organization. So the day Khan Sahab is not going to be with us, and may Allah give him a long life, that's going to be a big problem in this party, what I believe. Number 2, اس قیادت کی سب سے بڑی مسئلہ یہ تھا کہ بہت ایبسولوٹ ایول ایڈریس کیا. جب آپ بہت ایبسولوٹ کہہ رہے ہوتے نا سب کو غلط، بہت ایبسولوٹ اڑاتے ہو اگلے کو، تو پھر آپ کی چھوٹی سی غلطی بھی نا بہت ہائی لائٹ ہو جائے گی. لیکن ایبسولوٹ مارا جائے گا تبھی تو اپرچونٹی ملے گی، ووٹ ملے گا آپ کو. بہت جب آپ مطلقاً اگلے کو اڑاتے ہو نا کہ بھائی تو سر سے پیر تک ہی فارغ ہے، آئی تھنک جو ایبسولوٹ ریفیوٹیشن تھا نا ساری ادر آرگنائزیشنز کا، اس کے تحت جو شارٹ کمنگز ہوئی ہیں نا وہ زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو. یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو یہ میرے خیال سے سیکھ جائیں گے. بیکاز کلیم بہت ایبسولوٹ تھا. کلیم بہت ایبسولوٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب آنیسٹ نہیں ہے، ہی از این آنیسٹ گائے، ہی از صادق، اینڈ may اللہ give him more in this world and دنیا آخرہ. اور جو ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حوالے سے جو سمجھتا ہے وہ بہتر کرے. لیکن کلیمز بہت ایبسولوٹ تھے، اور تھے بھی، وہ کرنا بھی چاہتے تھے. لیکن بڑی بات یہ کہ وہ کلیمز صدیوں کے اندر چینج ہونے والے کلیمز ہیں، وہ تو دنوں میں تھوڑی ہوتے ہیں، وہ سالوں میں کہاں ہونے ہوتے ہیں. تو وہ تو تب سالوں میں بہت کام ہو جاتا ہے جب آپ میریکولسلی پہلے سال میں کچھ ایسا چمتکار دکھاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار. تو وہ جو تھوڑا سا روک کے بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو جب مسلمانوں کو عروج ملا ہے نا، اور جب وہ آئے ہیں تو لوگ اندر نہ کہیں ڈر کے سہم کے بیٹھے ہوں گے نا. لیکن جب مسلمانوں نے پرفارم کیا نا آگے سے، تو وہ بینچ کی نیگیٹیوٹی بھی دور ہو گئی کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہے. جب پہلے ہی آپ نے برانڈ کر دیا کہ جب ہم آئیں گے، اور یہ دوسری جو آرگنائزیشنیں ہیں جو عجیب دہشت گردیوں کے نام پر اسلام کو پروموٹ کریں گے، ہم گردنیں کاٹیں گے، زندہ جلا دیا پائلٹ کو انہوں نے ایک جگہ کے اوپر، آپ اس طرح کا تو وہ اگلے بھی کھیلیں گے پھر آپ کے ساتھ، موویاں بھی بنیں گی آپ کے خلاف، اور آپ کے برانڈ کے اوپر اسلاموفوبیا بھی چل رہا ہوگا. آپ نے تو سافٹ امیج دکھانا ہوتا ہے نا اپنا. ایک یہ بڑا مسئلہ آ چکا کہ ایبسولوٹ ریفیوٹیشن از ناٹ. تیسری بات یہ کہ چلو پرفارمنس ہوگی، پرفارمنس بھی تو 7 8 10 قسم کی ہوتی ہے ملک میں. ایک اداروں کے اندر پرفارمنس چل رہی ہوگی جس کو عوام کو پتہ بھی نہیں ہوگا، صرف اداروں کے لوگ جانتے ہوں، اس کی برانڈنگ نہیں. تو ہو سکتا ہے اداروں کو فائدہ ہوا ہو جو ان لوگوں نے کیا، لیکن عوام کا فائدہ جو ہے تو وہ عوام کے منہ سے نکلے نا. عوام تو چیخ رہی ہے اس ٹائم پر. ایک میجر مسئلہ تو ہو سکتا ہے اداروں میں کام کیا ہو، سسٹمز میں کام کیا ہو. جیسے کے پی میں گیا تھا، کے پی کے لوگوں نے بہت اچھے رپورٹس دی خان صاحب کی
परफॉर्मेंसेस के लिहाज से. यानी जब अवाम कह रही है ना कि नहीं यार काम किया तो वो है, लेकिन जब अवाम के अंदर ये नैरेटिव कम जाएगा ना भी कुछ नहीं फायदा हो रहा, कारोबार नहीं, ये इस तरह की जाएगा, तो वो फिर आपकी मजीद डाइवर्स मुश्किल फैसले जो आप कर रहे हैं ना इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, वो नहीं समझने के काबिल रहेगी, क्योंकि उसका तो रोटी कपड़ा मकान का बेसिक इशू है ना. ऐसा ही है. भुट्टो साहब ने यहाँ नजर पर तो यही यही आ चीज रहा उठाई है. थी ना, उन्होंने बेसिक इशू को एड्रेस किया, इसलिए आप अवाम की शहरक बन गए थे उस टाइम, क्योंकि आपने अवाम के बेसिक इश्यूज एड्रेस किए. बिल्कुल. वो आज टेक्निकल इश्यूज में नहीं आपने कहा, अवाम ने फिर आपके टेक्निकल इश्यूज में अकीदत में मान लिया. हाँ, उसमें फिर हाँ आपने अवाम का बेसिक के ऊपर जब नारा उठाया ना रोटी कपड़ा मकान, तो Margin of- अवाम ने जो चीजें वो नहीं भी समझ सकती थी ना उसकी भी कबूल कर. और मार्जिन ऑफ एरर भी दिया होगा फिर डेफिनेटली. हाँ, और इसी तरह, लेकिन जब यहाँ पर अवाम की बेसिक नेसेसिटी में इश्यूज आ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि पहले साल के अंदर खान साहब की बड़ी जो मसला था वो ये आ गया कि आपने जो इंक्रोचमेंट का मसला कराची में, मतलब आप आए हैं, आपके आगे 50,000 मसाइल थे, ऑपोजिशन के मसाइल अलहदा थे, सिस्टम के इंटीग्रेशन के मसाइल थे, आपने आते साथ ही इंक्रोचमेंट का इशू छेड़ दिया. इसने एक बहुत बड़ी पार्टी को इनसिक्योर कर दिया कि भाई सदाकत और अमानत की जो तलवार है ना वो किसी के भी घर पर, हम कब कह रहे हैं हम सारे ठीक हैं. मुल्क में बहुत कम लोग होंगे जो ये दावा कर सकते हैं कि भाईजान हम 100% वाइट हैं. मसाइल होंगे ना, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कहना ना लोगों को, एमनिस्टी तो देनी है ना आपने. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते साथ ही क्या बोला था फतेह मक्के के, जो अबू सुफियान रदी अल्लाह अन्हु के घर में जाएगा उसको हमारा. आपने ख्याल रखा उनका, अगरचे एक ज़माने में उनके साथ जो है जब वो मुसलमान होने से पहले मसाइल होंगे, लेकिन आपने ऑनर किया एक सरदार को एक सरदार की तरह. समझ रहे हैं आप, आपने ख्याल रखा इन चीज़ों का. आपने ताजिर कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, वो खबरों में चलती है. आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज खबरों में चलता है. आपके मईशत के जो वजीर हैं वो आके रोज एक ऐसी, मुझे याद है पहले सालों में अजीब खबरें आ रही थी, आपने इनसिक्योर किया, लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के घरों में रख लिया. ऐसे ही सिस्टम से डर गए ना वो कि भाई, क्योंकि एम्बिग्यूटी आ रही थी. इन्वेस्टर तो बहुत डरपोक होता है, अनसर्टेन सिचुएशन. इन्वेस्टर तो हर मुल्क का डरपोक होता है, उसने निकाल लिए पैसे. तो आपने जो इंक्रोचमेंट के मामले किए और जिस तरह के किए उस पर कराची में इम्प्रेस में, तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटाइजेशन जो प्रेफरेंसेस थी ना कि पहला कौन से काम को छेड़ना और पैसे कौन, इसमें बहुत कंफ्यूजन थी पार्टी के अंदर. एंड आई थिंक दैट शोज राइट नाउ कि पता नहीं था कि करना क्या और किस तरह करना और क्या प्रायोरिटाइजेशन से करनी है, जिसकी वजह से जो मेन जीत थी ना वो अवाम की जीत थी, वो अवाम में हार रहे हैं आप. और हो सकता है अल्लाह ताला वो मेरे नजरिए में गलत हो, लेकिन वो मसाइल इस लिहाज से आ रहे हैं. और जहां तक बात ये है कि यू टर्निंग भी फिर जो है आपने यू टर्न के ऊपर भी बड़ी बात की थी. ठीक है, स्ट्रैटेजिकल इशू होता है यू टर्न के अंदर, और वो भी आपने भी किया होगा, वो क़यादत और उनके अंदर होगा. आपने इंटरनेशनल नैरेटिव के अंदर बहुत अच्छी आपकी जीत है, यूएन में आपकी बहुत जीत है, ये अफगानिस्तान के मसले में बहुत बड़ी जीत है जो आपके हक में लिखी जाएगी. बट राइट नाउ द प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन इज सीपैक इज वन ऑफ द क्लैरिटी जो है ना. अच्छा देखें, आप एक जगह आईएमएफ पे फंसे हुए हैं, दूसरी जगह आप चाइना से फंसे हुए हैं. आईएमएफ के पास जाते हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाया जा सकता. फिर वो सूदी निजाम पर अगर आप बात करेंगे तो भाईजान फिर तो एब्सोल्यूट वाला तो फौरन करने वाला वो भी किया, वो एक अलग सोच है, उसको हम बाद में एड्रेस करेंगे. अभी हम इसी प्रेजेंट को, अभी आप ये मत समझे कि मैं कहता मौलवी से एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कहता एनालिस्ट उसको एक्सेस कर रहा हूँ. तो अगर आप जो है वो यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे आईएमएफ पे जाते हैं तो वो शर्तें लगाता है डॉलर की कीमतों के ऊपर और मसाइल के ऊपर. चाइना के पास जाते हैं तो ऑलरेडी इतना कुछ बिक चुका हुआ है, मुल्क के असासे अच्छे खासे बिके हुए हैं या आगे पीछे हुए हैं या जो भी मामला हुए हैं, तो इधर भी मसला है, इसको भी टोटल एंड नहीं दे सकते. तीसरी एक बड़ी चीज बचती थी पाकिस्तान के अंदर, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है जो ब्लैक में है, वो आप एक कॉन्फिडेंस से निकाल सकते थे और लोग दे देते पैसा. ओवरसीज से तो आ ही रहा था, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीत जाते अगर आप, तो लोग पैसा लगा देते. और वो इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते जो ब्लैक में पड़ा, वो भी डर गए. इतनी ज्यादा सच्चाई और इतनी ज्यादा अदालत और इतनी ज्यादा इंसाफ और इतनी ज्यादा की बातों से लोग डर गए, घबरा गए कि ऐसा ना हो सारा ही चला जाए. उनकी जिंदगी भर की मेहनतें, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे, लोग इतनी सच्चाई के लिए तैयार नहीं थे. और लोगों के अंदर ये भी था कि आप सच्चे हैं, जरूरी थोड़ी सिस्टम की पूरी ब्यूरोक्रेसी इतनी सच्ची होगी. तो वो ट्रस्ट फैक्टर के भाई वाकई, और आपने कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की कोशिश भी की है, बट ही हैज, इट इज लेस टाइम फॉर हिज बिगर गोल्स.
may Allah give him plenty of strength to change the future of Pakistan. But Inshallah. right now, it's not a win-win situation going on. It's hard for him. He is honest and he is اس میں پھر intentional. شیخ کووڈ کا معاملہ سچائی ہوگی خان صاحب کے، مگر یہ ہے کہ ٹیم جو ہے، ٹیم کی ڈیڈیکیشن بھی ہوگی، بٹ پھنسے میں ابھی مہنگائی کی جو تلوار کا، قوم کا نیریٹو بہت چھوٹا ہے. قوم کے نیریٹو کی وننگ بہت ضروری ہے خان صاحب کو نیکسٹ الیکشن تک کے لیے، اینڈ دیٹ از کہ آپ روٹی کپڑا مکان مہنگائی. اب آپ اس کو بار بار کہو گے نا پچھلی حکومتوں میں یہ تو پچھلے پیپل آر سیئنگ بھائی پرابلمس، ہمارے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ تقریر اچھی کرتے ہیں. میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، مسئلے کا حل آپ کو ایڈریس کرنا ہے. You have to bring revenue, you have to bring easiness for the system, people. اور اگر اس کے اندر پھر امیر امیر ہو گیا اور غریب مزید غریب ہو گیا تو یہ پلس میں نہیں جائے گی کہانی، یہ پلس میں نہیں جائے گی. بہرحال جو آپ کا انصاف کا پہلو تھا کہ میں انصاف کو صرف کروں گا اور اس طریقے سے نظام کو بناؤں گا جس طرح سے وہ ہونا چاہیے. Well, he is winning over there up till now, but I think so. شیخ تھوڑا سا کراچی کی قیادت پہ بات کر لیتے ہیں. ساری سیاسی قیادتیں آج چلیں جی، بہرحال اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی نہیں. How is the response? Any questions from the public جی؟ They want to ask. شیخ بڑا زبردست سوال آیا ہے کہ کیا لیڈر سے غلطی ہو سکتی؟ قیادت سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر ڈیپینڈنگ کس سٹیج پر. ایک وہ غلطی ہوتی ہے جسے برداشت کیا جا سکتا ہے، ایک وہ غلطی ہوتی ہے جو فحش الغلط ہوتی ہے، جو پورے کا پورا نیلیفائی کر دیتی ہے. اصول حدیث میں تم پڑھاتے تھے نا. بالکل. جو ڈیپینڈنگ چھوٹی غلطیاں تو ہر قیادت کرے گی کیونکہ وہ ڈسکوری کر رہی ہوتی ہے، لیکن قیادت اپنی انیشیل سٹیج کے اوپر، دیکھیں میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی قیادت، ایک ہوتی ہے بڑی قیادت. فرق کیا ہے؟ چھوٹی قیادت میں بھی وہی اینیمیز، وہی آبسٹرکشن، وہی مینجمنٹ، وہی سوٹ انالیسس، وہی دشمنیاں، وہی نئے سینگ وہی ہوتا ہے جو بڑے لیول پر جا کے ہو جائے گا. آپ نے چھوٹے لیول پر غلطیاں کرنی ہوتی ہیں قیادت میں، بڑے لیول پر نہیں. تو ایک آدمی آج اگر 5 کروڑ کے والیوم پر کام کر رہا ہے تو اسی 5 کروڑ میں یا 50 لاکھ کے والیوم کے اندر ہی کام کرنے میں اسے لوگوں کا مائنڈ سیٹ، آئیڈیالوجیز، حملے، دشمنیاں 50 لاکھ میں بھی ہو جائیں گے. 5 لاکھ کا کام بھی کریں گے تو ہو جائیں گے. 50 کروڑ پہ جا کے آپ وہ غلطی جو آپ نے 5 لاکھ پر روپے پہ سیکھ لینی چاہیے تھی، اس کو کرنے کا کیا جواز ہے؟ کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے وفا کرنی ہے، کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، کتنے لیئرز رکھنے ہیں اگلے کو اپنے پاس لانے کے. پہلا سوال کیا ہونا چاہیے ایچ آر ایم والوں کا؟ ریکروٹمنٹ کس بیسس پہ کرنی ہے، ہائر کس بیسس پہ کرنا ہے، کس کی وفاداری پہ شک کرنا ہے، کسی کے نہیں. یہ تو آپ پہلے انیشیل لیول پہ ہی کر لیں گے نا. تو یہ خطائیں اس لیول پر جو آپریشنل خطائیں ہیں نا، وہ آگے جا کے نہیں ہوتی، وہ انیشیل لیولز پہ سیکھ لینی چاہیے انسان کو، کیونکہ وہ جتنا لوگوں کے ساتھ آپریشنل میں ہوگا اتنی زیادہ اس کی لرننگ ہو جائے گی. وہی غلطیاں آگے جا کے بڑی ریپیٹ نہیں ہو سکتی. بڑے لیول پر جو غلطیاں ہو سکتی ہیں نا، وہ جنگ ڈیسائیڈ کرنے کی ہو سکتی، فیلڈ ڈیسائیڈ کرنے کی ہو سکتی. ایک کشتی کو بھوک لگی ہے اور اس نے رخ کیا ایک آئلینڈ کو کانکر کرنے کے لیے، وہ آئلینڈ ڈیسائیڈ کرنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپریشنل غلطیاں اتنے بڑے لیول کے اوپر جو ہے یہ مسائب زیادہ وہ پوری سسٹم کو ہی ختم کر دے گا. اس لیے یہ غلطیاں جو ہیں، جو آپریشنز کی غلطیاں ہیں، جو ریکروٹمنٹ کی غلطیاں ہیں، جو ایچ آر ایم کی غلطیاں ہیں، جو ٹیم مینجمنٹ کی غلطیاں ہیں، جو دوستیاں بنانے کی غلطیاں ہیں، جو اپرچونٹی ہنٹنگ، یہ بیسک لیول کے اوپر ہی جب نئی نئی قیادت نے جنم لیے وہیں سیکھ جائے گا. وہ 3 4 5 سالوں میں آگے نہیں کر سکتا. آج تو بہت سخت سزا ہوگی نا اگر ہم نے بھی وہ غلطیاں کر دی جو 10 سال پہلے کی تھی. آج آ کے اگر کوئی کہہ دیتا میں آپ کے لیے جان بھی دے دوں گا، اس کو تو نہیں ہم لے سکتے ابھی اپنی فیس ویلیو کے اوپر. 10 سال پہلے اس جملے میں ہماری بھی جان نکل جاتی تھی. واہ بھائی کیا بات ہے. خود جس نے آگے کہنا ہوتا ہے نا ہم تو آپ کی اولاد کی طرح ہیں، وہی یہ جملے کی آج بڑی حیثیت ہے. جس نے کہا ہے نا کہ ہم آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں، یہ جملے کی اب ایک علیحدہ ویلیو ہے. 10 سال 20 سال پہلے 15 سال پہلے کوئی اور ویلیو تھی. یو کانٹ میک دیز مسٹیکس آن اے ویری سینئر لیول. باقی کچھ غلطیاں نفس کی ہوں گی اور اسے کاسٹ بھی کر سکتی ہیں. تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کسی مقام پہ پہنچ ہولڈ کرنا ہے، نہیں زیادہ بولنا ہے، نہیں زیادہ کھولنا ہے، کنٹین رکھنا ہے، کمپوز رکھنا ہے. تو غلطی کی نوعیت بڑی بات ہوتی ہے. اگر آپ پوچھتے کہ کس نوعیت کی غلطی کس لیول پہ نہیں ہو سکتی، دس واٹ آئی بلیو. کون سی غلطی کاسٹ کر جائے، ہاں یہ بھی بڑا یہ تو سارا کچھ سچویشنل دیکھا جائے گا.
शेख अगर पास 100 ईयर्स की बात करें तो कोई ऐसा लीडर जिसकी लीडरशिप आपको बहुत पसंद आई हो या बहुत इंडोर्स करते हो, हर जगह लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी कोई तो बड़े है लोग खास। बैठे हुए अच्छा, सिस्टम हम में। यहाँ पे ओवरऑल बात कर जनरल सकते हैं, हाँ जनरल, पास उसमें 100 ईयर्स की। पॉलिटिकल लीडर हो या इस्लामिक लीडर हो या नहीं देखें, हमारे किसी लिए भी तो शोबे का। अल्टीमेट लीडरशिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है ना, मतलब मुझसे बड़ा तो कायद किसी को Apart- मानते हैं। हमारे लिए तो सबसे पहले और सबसे आला अव्वल कायदे आजम वही है। ही इज द अल्टीमेट किंग, ही इज द अल्टीमेट फादर ऑफ द होल थिंग। और माइकल हार्ट ने भी उनकी क़यादत को बिल्कुल। बहुत वो दिया है, जो मैं उनको इसलिए भी मतलब इतनी डोमेन्स के ऊपर आपने क्लेम किया है, वो हर आदमी का काम नहीं, कर ही नहीं सकता कोई, एक नबी ही कर सकता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी दुनिया यहाँ तक पहुंची है क्योंकि लीडर्स थे, दुनिया यहाँ तक पहुंची उनकी नेसेसिटीज को एड्रेस किया गया। नेल्सन मंडेला 20 साल जेल काट के आ गया सर, एक पर्सपेक्टिव के पीछे, अपार्थाइड को खत्म करने के लिए साउथ अफ्रीका में। ही वाज अ ग्रेट नेम ऑफ हिज टाइम। अच्छे में हो, बुरे में हो, एंटी स्टेट हो, प्रो स्टेट हो, टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हों वगैरह, क्या तो बहुत टॉप पर है। मैं जिनको समझता हूँ ग्रेट नेम्स। शेख, आप किसी को एडमायर तो करते होंगे, या अगर एडमायर नहीं भी करते तो किसी के एस्पेक्ट्स या किसी के एट्रीब्यूट्स को नोटिफाई या समझते होंगे कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी थी उस बंदे की। मुख्तलिफ लीडर्स हैं, क्या उसमें क्या बोले, सारे बड़े बड़े हैं। मलिक फैसल बड़े लीडर थे, ये प्यूटन कम्युनिस्टों का बड़ा लीडर था, स्टालिन बड़े लीडर था, हिटलर को आप देख ले अपनी जगह के नेगेटिविटी में था, जालिम था, कुछ भी था, मतलब क़यादतें थी ये। फिर आपकी जो है वो उस्मानी खिलाफतों में बड़ी क़यादतें थी आपकी, मतलब टर्किश लीडरशिप्स बड़ी रही हैं। आई थिंक एवरीबडी, मतलब हमारे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म जो हैं, ये बड़े, ही वाज अ बिग लीडर। इतनी बड़ी फाइट कांग्रेस से बताइए मुस्लिम लीग ने की है वहाँ पर। मैं तो ऐसा सच किसी एक को नहीं कह सकूंगा, मगर इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं इस्लाफ को ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं पुराने दौर के लोगों को ज़्यादा पढ़ता हूँ, ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, तो उनकी क़यादतों के अंदर जो है ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है कि जी उन्होंने कैसे किया है। लेकिन ये चलता रहेगा, ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर और ये जो कॉन्सेप्ट के लिए जो स्ट्रगल है ना, ये चलती रहेगी। रूस एक ज़माने में बड़ी क़यादत पे था, फिर बैठ गया, फिर अमेरिका को क़यादत मिली, अब वो अपनी दुनिया के अंदर कर रहा है जो उसने करना है। पाकिस्तान की क़यादतों के लिए बात करें कि हम तो अपने मुल्क की क़यादतों में बिलीव रखते हैं, और उम्मत में भी कोई ऐसी क़यादत हो तो हम माने, लेकिन काफ़ी फुकदान चल रहा है क़यादतों के अंदर। बाकी ये है कि हमारे तो सारे हाकिम हैं, लीडर्स हैं, रिस्पेक्ट करना। अहले सुन्नत वल जमात का एक सबसे बड़ा मेथोडोलॉजी ये है कि वो लीडर्स के खिलाफ ना बकवास नहीं करती, वो अपने कायदीन के खिलाफ ना खुरूजी माइंडसेट नहीं रखती कि उनकी ये बिदत है, इन अ सेंस के आप जो हैं वो, बड़े बड़े उलमा ने इस पे बड़ी किताबें लिखी हैं। ये हमारा आज का बहुत बड़ा एक हाँ, वो तो भी ये है सोसाइटी के डोमेन अंदर। खतरनाक डोमेन है। बोलने से पहले आप हो तो आपको पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि कितने प्रेशर होता है। उसको लेकिन अगर उसमें भी देखा जाए तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इसमें मजीद बेहतरी लेके आए और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप माइक्रो लीडरशिप्स की भी बात करें तो पाकिस्तान के लिए हम तो जितना कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। उम्मत में भी जहाँ जितनी लीडरशिप्स क्रिएट की जा सकती हैं, हमारा जो फ़र्ज़ है एज अ पर्सन, एज अ सर्वेंट ऑफ दी उम्मा एंड एज कौम के खादिम नौकर होने की हैसियत से, हमारा तो काम है हर जगह। और जब यही मैसेजेस हमें आते हैं कि भाई मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, वो वहाँ पर खड़ा है, मैं यहाँ पर कायम हूँ, मैं वहाँ पर कायम हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आई थिंक मेक्स मी, वो मुझे बहुत खुश करता है कि भाई इन्होंने फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत अपनी अपनी पोजीशन संभाली है, जिम्मेदारियों का एहसास लिया और अपनी ज़ात से बाहर निकल के किसी कॉज को सर्व किया है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा काम है आज करने वाला। बिल्कुल। शेख, थोड़ा सा राइज एंड फॉल पे बात कर लेते हैं। हाँ, कि क्या एलिमेंट्स हैं जो कि लीडरशिप को जो है बढ़ाते हैं या जो एक लीडरशिप को ग्रो करते हैं? नहीं आपने जो है बेसिक वो कुछ फैक्टर्स सियासत को एड्रेस नहीं किया। सियासत को तो वो हमने शेख एड्रेस सियासत ये वाली कि जो सियासतें कौन सी करनी वाली? पड़ती हैं क़यादत को, जो जोड़ तोड़ करना पड़ता है, और जो नेगेटिविटीज टीम मैनेजमेंट के अंदर कितने मसाइल आते हैं क़यादत को, इस पर कोई सवाल नहीं है। पीपल्स मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट है और अपनी टीम मैनेजमेंट है, और किसको ऊपर लेके आना है, किसको नीचे करना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, रोलिंग कैसे करनी है, बड़े मसाइल हैं क़यादत के। बहरहाल व्हाट इज द राइज एंड फॉल? एक सवाल बड़े मजे का है
کہ اگر آپ کو ایک سال دیا جائے ہاں پاکستان میں ایک چیز ٹھیک کرنی بینگ اے لیڈر، آپ کیا ٹھیک کریں آپ گے؟ کو سے کیا مطلب ہے؟ شیخ عاطف کو؟ ہاں اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک چیز ٹھیک کرنے کی ہو، بینگ اے لیڈر، ہم؟ بینگ اے لیڈر آپ کو ایک چیز ٹھیک کرنی ہے ابھی. ایک چیز پاکستان میں اگر مجھے کسی ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ، اور سب سے پہلے ہمیں ٹھیک کریں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. یہ جواب اچھا نہیں؟ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، یہی بڑا کام ہو جائے گا. میں اپنی سوچ کو ٹھیک کر لوں، میں اپنے دیکھنے کے نقطہ نظر کو ٹھیک کر لوں. یہی میرے خیال سے میں جو سب سے بڑا ووٹ بینک دوں گا اگر کسی چینج کو لانے کے لیے، اگر کبھی موقع بھی ملا تو وہ دیکھیں، ایک غربت بہت بڑا پہلو ہے اور تعلیم دوسرا بڑا پہلو ہے. یہ دو بڑے خیر ہیں جس میں دو خیرین میں سے خیر کا فیصلہ بہت مشکل ہے کہ غربت کی وجہ سے وہ بڑی انٹلیکچوئل قوم تیار نہیں ہو پا رہی، یا تعلیم کے فقدان کی وجہ سے قوم تیار نہیں ہو پا رہی. کیا معاشی حالات کی وجہ سے قوم تیار نہیں ہو پا رہی، یا معلمین اور تعلیم کے نظام کی وجہ سے قوم تیار نہیں ہو پا رہی؟ یہ دو بڑے مسئلے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ایڈریس ہوگا. سوچ کا فقدان ایجوکیشن میں آ سوچ جائے کا گا، فقدان ایجوکیشن کی وجہ سے، چلا لیکن جائے گا. ایجوکیشن کا فقدان اس لیے ہے کہ بھائی پیٹ کے مسئلے لگے ہوئے، پیٹ کا مسئلہ لگا ہوا ہوگا تو صحیح ہوگا تو دوسرا مسئلہ ٹھیک ہوگا نا. پیٹ کا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ ہے، غربت ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ جتنا بھی اچھا پڑھا رہے ہو، اگلا کے پیٹ خالی ہو کیا پڑے گا؟ صحیح بات ہے. اور پڑھانے والے ہی وہ جب پڑھانے والوں کے بھی پیٹ بھرے نہیں ہوں گے تو وہ کیا پڑھائیں گے؟ وہ کس اسپرٹ سے پڑھائیں گے قوم کو؟ بڑا مسئلہ ہے یہ کہ لوگوں کو ان کے معاوضے دیے جائیں قوم کی خدمت کرنے کے. لوگوں کو جب معاوضے دیے جائیں گے قوم کی خدمت کرنے کے، وہ اپنا فرض بخوبی سر انجام دیں گے. کیونکہ ابھی بھی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے مخلص لوگ ہیں جو بہت کم پیسوں میں بھی جان دے دیں گے آپ کے لیے. وہ بہت کم پیسے بھی آپ نہیں دے پا رہے انہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو جتنے بھی مدرسین ہیں، معلمین ہیں، نیشن بلڈرز ہیں، میں ان کی بقا کے لیے ایک بڑی تحریک اٹھاؤں گا کہ ان کو بچایا جائے. ٹیچرز ہیں، مینٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، علماء ہیں، اور اس کے اندر آپ کا اللہ بھلا کرے جو ہے وہ مدرسین ہیں، معلمین ہیں، مبلغین ہیں، اس میں پی ایچ ڈیز ہیں آپ کے، اس میں آپ کا اسکلز کے لوگ ہیں، اسکل سیٹس والے لوگ ہیں، مائنڈ سیٹس. ان کو بچانا بہت ضروری ہے. قوم کا اصل اثاثہ تو یہ ہے، قوم انہوں نے بنانی ہے نا آگے سے. ایک سوال ہے کہ آپ کا بڑا ایک زبردست جملہ ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ادھر یو لیڈ اور یو ول بی ایٹن. تو ہاں، ایک لیڈر کو اپنی سیٹ یا مطلب اپنے آپ کو سسٹین رکھنے کے لیے کن سیاستوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ مطلب آف کورس آسان تو نہیں ہوگا اپنا وہ تھرون بچانے کے لیے. یا دیکھیں جب اس کو یہ پتا ہوگا نا کہ یہ آدمی مجھ سے اچھا، اگر وہ ویژن سے سنسیئر تھا. یار یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ دیکھیں بار بار یہ الٹا سیدھا کانٹروورشل سوال لے کے آتا ہے. اصل میں مسئلے ہیں نا، لوگوں کے مسئلے ہیں. نہیں مجھے نہیں پتا ابھی کون کون سے سوال آ رہے ہیں، یہ تیرے خود کے بنائے ہوئے تو نہیں ہے تمہارے؟ نہیں لوگوں کے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. How is the response? But الحمدللہ آل گڈ. چلے دیکھیں، جب آپ دیکھیں بنیاد میں غلطی ہے. جب ایک انسان میں مقصد اس کی ذات سے بڑا ہی نہیں ہے، مقصد کی تقریم نہیں ہے، مقصد کی تعظیم نہیں ہے، مقصد کا احترام نہیں ہے، مقصد سے پیار نہیں ہے، مقصد میں امید نہیں ہے، مقصد سے محبت نہیں ہے، مقصد کے لیے نفرت نہیں ہے، مقصد کے لیے اور ایک گول کے لیے اور ایک منزل کے لیے تلاش نہیں ہے، درد نہیں، کرب نہیں ہے، غم نہیں ہے، تو ذات بڑی ہو جائے گی اور مقصد چھوٹا ہو جائے گا. جب ذات بڑی ہو جائے گی اور مقصد چھوٹا ہو جائے گا تو وہ انسان جب اس مقصد کو ایک نیا جرنیل چاہیے ہوگا، جب اس مقصد کو آپ کی سروسز نہیں چاہیے ہوگی، جب اس مقصد کو آپ کی روح نہیں چاہیے ہوگی، جب اس مقصد کو ایک نیا قائد چاہیے ہوگا، وہ خود ہی ہٹ جائے گا. کیونکہ ذات چھوٹی تھی، مقصد بڑا تھا. جب مقصد ہوگا چھوٹا اور مقصد استعمال ہو رہا ہوگا ذات کو بڑا کرنے کے لیے، تو وہ نہ اہل کو اوپر آنے دے گا، نہ اہل کو جگہ سنبھالنے دے گا، نہ اہل کو تیار کرے گا.
نہ ان کے اندر ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت کا سلسلہ رکھیں گے، نہ وہ مربی بنے گا، obvious سی بات ہے وہ سیاست اپنی گدی بچانے کے لیے کرے گا، تو تب تو یہ پیور منفی ایول ہے نا۔ لیکن جب تک اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرا ثانی تیار نہیں ہوا، میں دوسرا قائد تیار نہیں کر سکا، مقصد جڑوں میں اس طرح نہیں پہنچ سکا، خون میں اس طرح بہ نہیں سکا، رگوں میں اس طرح بھر نہیں سکا، تب تک اس کو جو چیلنجز اندر سے آئیں گے تب تک اس نے اپنی سرداری کو کلیم کرنا ہے۔ جب تک اس نے اس الفا کو اپنے ابھی جب تک دوسرا الفا تیار نہیں ہوگا ہی ول بی دا الفا لیڈر آف دا پیک، وہ تب تک اس کو جنگ لڑنی پڑے گی اندر سے بھی کہ میں ہی اس کا اخلاص لڑ رہا ہوگا کہ میں اس لیے نہیں یہاں پر فائٹ کر رہا تمہارے ساتھ کیونکہ تمہیں میں آنے نہیں دینا چاہتا، تم اہل نہیں ہو، تو اس کی قیادتوں کو جتنا چیلنج ود ان دا سسٹم آ رہا ہوگا وہ ان کو بٹھاتا رہے گا، کیونکہ وہ مقصد سے سنسیئر ہے کہ یہ ابھی تیار نہیں ہوا، یہ نفس کے پیچھے مانگ رہا ہے، یہ دوسری سیاست کے پیچھے لگ گیا، یہ سنسیئر نہیں ہے ابھی، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ جلد باز ہے، یا یہ تیز ہے۔ جب وہ سمجھے گا وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ اس کے لیے اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس کو، جو اس کی پوری سوچ اور نظریہ جو سسٹم میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کے لیے تو اس کو علیحدہ سیاستیں کرنی پڑتی ہیں کہ کہاں جنگ لینی ہے، کہاں خاموشیاں کرنی ہے، کہاں ہاتھ ملانا ہے، کہاں جا کے تعلقات بنانے ہیں، کہاں پر ابھی بڑی بات نہیں کرنی، کہاں ابھی ہلکی بات کرنی ہے، کہاں جملوں کا استعمال کیا کرنا ہے، کہاں پر آربیٹریشن کیسی ہوگی، کہاں پر گوشت دینا ہے، کہاں پہ خون دینا ہے، یہ علیحدہ وہ باہر کر رہا ہوتا ہے، اور ود ان دا سسٹم اپنی پوزیشن کو علیحدہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کے سیاستیں اور چیلنجز جس کے اندر وہ اس کو کوئی، اور اس سارے درد کے اندر اور کرب کے اندر اس پر فتوے بھی لگ رہے ہوں گے کہ سیٹ کا بھوکا ہے، پوزیشن کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے، نام کا بھوکا ہے، طاقت کا بھوکا ہے، اپنے آپ کو خود نمائی کا بھوکا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، پاور چاہیے اس کو، لوگوں کو تھلے لگانا ہے، فلاں چیز اس کے اندر خراب ہے، نیچ سوچ، یہ سارے فتوے علیحدہ لگ رہے ہوں گے، اگرچہ وہ خالص ایک مقصد کو آنر کر رہا ہوگا، لیکن نے سینگ اور ناقدین اس کے اوپر اس زبردست بار چل رہا ہوگا، وہ علیحدہ اس نے برداشت کرنا ہے، اپنی سائیکالوجی کو علیحدہ اس پہ ریفارمڈ رکھنا ہے۔ روز صبح کمر اور بستر کا تعلق ٹوٹے گا اور راتوں کو بھی ٹوٹے گا اس کا، اور ان چھروں اور نیزوں کو جو اس پر پڑ رہا ہوگا وہ پھر بھی وہ جو دل دھڑک دھڑک کے نکل رہا ہوگا، اس کے باوجود بھی بغیر کسی پرسنل گینز کے اس نے پھر میدان میں اترنا ہے، اس نظریے کو سپریمائز کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ تو یہ تو بڑا سخت سفر ہے، قیادتوں کا سفر ہے، اس لیے اینڈ میں سب کرنے کے بعد بھی اسے سولی چڑھا دیا جائے گا۔ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں جنہیں مان لیا جائے، اکثر قیادتوں کا انجام جو مخلص تھیں وہ یا تو ڈنجنز تھیں یا جیلیں اور قید خانے تھے، یا پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے، یا شہید کر دیے گئے، یا ہجرتوں سے نکال دیا گیا۔ قیادت کی تاریخ انہی سے ہی بھری ہوئی ہے کہ مشکل ہے اسے دنیا میں قدم ملے، اور اللہ جسے نصیب کرے اسے نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ماشاءاللہ ہاں زبردست جواب تھا۔ ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں اگر ہاں آپ جی، اجازت ہو تو۔ اس کے بعد پیک اپ کرنا۔ شیخ، لیڈرشپ یا قیادت جو گرتی ہے کس وجہ سے گرتی ہے؟ فیصلوں سے گرتی ہے یا اپنے مسائل کی وجہ سے گرتی ہے؟ دیکھیں چھوٹی موٹے مسائل، دس از دا لاسٹ کوئی ایک ہار ہے، کوئی ایک اسپیسیفک ہار یا ڈیفیٹ ہوتی ہے کہ جی جو گرا دیتی ہے، اور پوری اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ جی ایک ہار کی بدولت گر آج جائے۔ شکست سے قیادت نہیں گرتی۔ وہ کہتے ہیں نا یو کین لوز بیٹلز بٹ یو نیور لوز وار۔ شکستوں اور چھوٹی موٹی ہاروں سے یا کوئی ہار سے قیادت نہیں گرتی۔ اس کا مطلب اس نے بنیاد میں یہ ڈال دیا نا کہ میں تمہیں ایبسولوٹ جتواؤں گا، میں تمہیں ساری جنگیں جتواؤں گا، میں تمہیں ہر جگہ ترقیاں دکھاؤں گا، کہیں تمہیں ہارنا نہیں پڑے گا، تو یہ تو قیادت ہی غلط ہے نا بھائی جان، جو اصول ہی غلط ہے۔ اس کو شروع میں یہ دینا چاہیے کہ some battles are lost to win some wars، کو جنگیں ہاری جاتی ہیں بڑی جنگوں کو جیتنے کے لیے۔ تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ آئے گا کہ کہیں نہ کہیں شکست کہیں ہو جائے تو قیادت نہیں آتی۔ قیادت زیادہ تر جو گرتی ہے نا وہ اپنے فیصلوں پہ گرتی ہے۔ فیصلے ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو گرا دیتے ہیں، اور فیصلے ہی ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو بنا دیتے ہیں۔ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو پاس کرنا ہے اور کس کو دور کرنا ہے، یہ گراتے ہیں قیادتوں کو اور یہ بناتے ہیں قیادت۔ فیصلے ہوتے ہیں کہ
کہاں پر کب کتنی بات کھولنی اور کہاں پہ کب کتنی بات نہیں کھولنی جو قیادتوں کو بناتے ہیں اور گراتے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں, جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتیں بنا جاتے ہیں. کبھی کبھی قیادت ایک ایسی جنگ لیتی ہے جس سے اس کے 10 دشمن بیٹھ جاتے ہیں. جیسے رومیوں کے خلاف جب لشکر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, حضرت عمر نے آگے منع کیا تھا کہ یہ بھی ابھی بہت سٹریس ٹینشن چل رہا ہے, بغاوتیں چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر, آپ روم کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ اس لشکر کو مت روکنا, اگرچہ بھیڑیے آ کے بھی مدینے کے اندر سے نوچ کے تم لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں, لشکر مت روکنا. اور یہی ہوا کہ قیادت نے ایک جرأت مند فیصلہ کیا, رومیوں کے خلاف لشکر بھیج دیا. تو لوگوں میں ایک دھاپ بیٹھ گئی کہ بھائی اگر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اتنی کم تعداد میں, تو ہمیں تو ان کو سیدھا کرنے میں وقت ہی نہیں لگنا. تو وہ جو تھوڑی بہت بغاوتیں بھی اٹھ رہی تھیں وہ بیٹھ گئی. جو یہ مسلمہ کذاب وغیرہ جو معاملہ آیا تھا اس دور میں, وہ کافی حد تک بیٹھ گئے. فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتوں کو اٹھا دیتے ہیں, اور فیصلے ہوتے ہیں جو گرا دیتے ہیں. کون سی جنگ لینی ہے کون سی نہیں لینی, اس سے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. جذبات کے اوپر جنگ لینے کی ضرورت لینی ہے یا پرسیپشنل وار لڑنی ہے. کہیں جواب نہیں دینا, کہیں جنگ لڑنا جگرا دے گا اور کہیں لڑنا اٹھا دے گا. یہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس سے قیادتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں. قیادتیں اپنے اندر سے ٹوٹتی ہیں کیونکہ اس کے اندر روب نہیں رہتا لوگوں کے دلوں میں, محبت نہیں رہتی قائد کی, وہ جان دینے والا جان نثار نہیں ہوتے اس کے اندر. فیصلے, تربیتیں, لوگوں کے بیچ میں فیصلے, ناانصافیاں قیادتوں کو گرا دیتی ہیں. غلط فیصلے بھی کبھی کبھی نہ کریں, ناانصافیاں گرا دیتی ہیں قیادت کو. قیادت کا تشدد گرا دیتا ہے کبھی کبھی, قیادت کا تعصب گرا دیتا ہے اس کو کبھی کبھی. اور قیادت کے یہ فیصلے کے باہر والوں سے کیسے حالات رکھنے گرا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی قیادتیں گرتی ہیں جب وہ اللہ کو بلا دیتی ہیں, جب ان قیادتوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہوتا, اللہ سے للہیت نہیں ہوتی. اور قیادتیں گرتی ہیں جب ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, جب ان میں آؤ بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا جو شروعات میں تھا. انہوں نے وہ اسپرچل ریوائول کیا ہی نہیں, 1-2 جنگیں اور 1-2 اسٹیشن کو حاصل کرنے کے. بھوک ختم ہو گئی, کم پر استقرا کر لیا, کیش آؤٹ کر کے فلپ کر کے بیچ ڈالا اپنے آپ کو, کسی کانسیپٹ کا پارٹ بن گئے اور یونیکلی ابھر کے نہیں. وہ جوش اور وہ آگ زندہ نہ رکھ سکی قیادت. اور قیادت گرتی تب ہے جب اسے شہید نہیں ملتا. یہ بڑا نقطہ ہے. قیادتوں کو شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر قیادتیں چلتی ہیں. تو اگر بھٹو صاحب اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مرتضیٰ بھٹو اور پھر بی بی, یہ اس کاز کے اندر جو انہوں نے جانیں اپنی دی ہیں اسی کی بیس پر ہی چل رہی ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کے اس الیکشن کے اندر جیت کی وجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اوپر جو ایک حملہ تھا اور ان کو جو جہاں بحق کیا گیا وہ بن گئی. تو ہر پارٹیوں کو شہید چاہیے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ اسپرٹ زندہ ہوتی ہے کہ ایک نظریے پہ جان دے دی کسی نے. یہ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر قیادتیں گرتی ہیں. ظلم, تشدد, نفس پرستی, پرسنل مفادات, اور جب آپ سسٹم کے اندر لالچ کا شکار ہوتے ہیں تو گئی قیادت اس ٹائم. کاز پیچھے رہ جاتا ہے نا, کاز پیچھے رہ جاتا ہے, نفس مفاد اور نفس آگے آ جاتا ہے. کہاں چلے گا. فیئر انف, بالکل. چلیں. جزاک اللہ خیر شیخ فار یور ٹائم. ماشاءاللہ صبح 10 بجے سے بیک ٹو بیک کاؤنسلنگ دین پوڈ کاسٹ اینڈ آل. آئی تھنک ابھی بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں انشاءاللہ جو ہم انشاءاللہ کور کر سکتے ہیں. کافی ساری چیزیں. ایک اناؤنسمنٹ تھی, وی ہیو اے سگنیچر کورس صفا جس میں شیخ عاطف انشاءاللہ تعالیٰ خود پڑھائیں گے. سو اگر جو بھی انٹرسٹڈ ہے, رجسٹریشن لنک ہمارے کیپشن کے اندر موجود ہے, اس میں رجسٹر کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم آپ کو اپروچ کرے گی. جزاک اللہ خیر ظفر بھائی, جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.